فرزانہ کا خوف۔ نمبر 1 کا جملہ انسپکٹر جمشید کے کانوں تک پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے سوچا اگر دستی بم دے مارا گیا تو کمرے میں جو افراد ہیں ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب ان کے سامنے ایک ہی راستہ تھا، کھل کر سامنے آ جاتے اور دستی بم پھینکنے والے پر فائر کر کے اسے ہلاک کر دیتے۔ اس صورت میں بھی یہ ممکن تھا کہ دشمن کی گولی خود انہیں ہی چھٹ کر جاتی، لیکن یہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ فوراً کھیت میں کھڑے ہو گئے۔ وہ چند ہی فٹ کے فاصلے پر تھے۔ انہوں نے اس آدمی کو دیکھا جو بم پکڑ کر کھڑا تھا۔ دوسرے ہی لمحے ان کے پستول سے ایک فائر نکلا اور وہ اندھے منہ گر پڑا، ساتھ ہی بم پھٹا اور اس کے پڑخنچے اڑ گئے۔ یہ منظر دیکھنے والا لرز کر رہ گیا۔ نمبر 1 کے کچھ ساتھی تو کام پہ گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب ان پر کاری زد لگائی جا سکتی تھی، لیکن انسپکٹر جمشید بلا وجہ خون بہانے کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ بیک وقت 5 فائر کیے اور نمبر 1 اور اس کے ساتھیوں کو ہاتھوں میں پستول نکل گئے۔ اب وہ خالی ہاتھ۔ دوسرے ہی لمحے نمبر 1 نے چلا کر کہا بھاگو۔ بھاگتے بھاگتے بھی 2 کی ٹانگوں میں گولیاں لگ گئیں، مگر وہ رکے نہیں اور 1 منٹ بعد میدان صاف تھا۔ وہ باہر نکل آئے۔ اب سب ایک جگہ کھڑے تھے۔ ان میں سے کسی کے جسم پر خراش تک نہیں آئی تھی، جبکہ دشمن اپنے ایک آدمی کی لاش کے ٹکڑے چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا۔ اس لاش کے ٹکڑے وہ لوگ خود اٹھاتے رہیں گے۔ ہمیں تو پہلے غریب رٹ والے کی خبر لینی ہے۔ وہ ناحق مر گیا۔ انسپکٹر جمشید کے لہجے میں دکھ تھا۔ ہاں، مجھے بھی اس کا بہت افسوس ہو رہا ہے، پروفیسر بولے۔ ان کی آنکھوں میں بھی غم تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ابھی زندہ ہو، محمود نے کہا۔ آؤ دیکھیں۔ وہ ہٹ والے کے قریب گئے۔ کنویں کی منڈیر کے پاس ہی ہٹ والا بے چین پڑا تھا۔ انہوں نے اس کی نبض دیکھی، لیکن وہ دم توڑ چکا تھا۔ گولی اس کے دل کے پار ہو گئی تھی۔ انسپکٹر جمشید نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس قدر سرخ ہو گیا کہ انہوں نے ان کا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ایسا چہرہ۔ اچانک ان کے ہونٹ ملے۔ میں قسم کھاتا ہوں تمہارے خون کا بدلہ ان لوگوں سے ضرور لوں گا۔ یہ سب لوگ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکیں گے۔ ہٹ والے، تمہارا چہرہ اس وقت تک میری نگاہوں میں گھومتا رہے گا جب تک میں تمہارا انتقام نہیں لے لوں گا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، تم اس سزا کے مستحق نہیں تھے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اب میں انہیں ایسی سزا دوں گا کہ ان کے فرشتے بھی کانپ اٹھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے ہٹ والے کو دفن کیا۔ اس کے بعد انہوں نے گھر کی تلاشی لی۔ مقصد یہ تھا کہ اگر اس کا عزیز یا کوئی رشتہ دار دنیا میں ہے تو اسے خبر کر دیں۔ تلاشی کے دوران انہیں چند خط ملے۔ انسپکٹر جمشید نے انہیں کھول کر پڑھا اور پروفیسر داؤد کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، اس دنیا میں اس کی ایک بہن بھی موجود ہے، وہ خان گڑھ میں ہی رہتی ہے۔ اب ہمیں یہ مشکل فرض بھی انجام دینا ہے کہ اسے اس کی موت کی خبر دیں۔ اور ان سب نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ انسپکٹر جمشید کی آنکھوں میں ان الفاظ کے ساتھ آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے کسی موقع پر بھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے۔ دشمن کے ساتھی کی لاش کے ٹکڑے ایک جگہ جمع کر کے ایک گڑھے میں دفن کر دیے گئے۔ ہٹ والے کے جانوروں اور پرندوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ بھوکے نہ مرے، ادھر ادھر گھوم کر اپنا پیٹ بھر سکیں۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک بار پھر خان گڑھ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی سڑک پر پہنچے ہی تھے کہ انسپکٹر جمشید ٹھٹک کر رہ گئے۔ دوسرے بھی رک گئے اور انہیں پریشان ہو کر دیکھنے لگے۔ ہم بھول گئے، 2-3 آدمیوں کی ٹانگوں میں گولیاں لگی تھیں۔ اگر ہم خون کے قطروں کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے جائیں تو نہایت آسانی سے خان گڑھ پہنچ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک، کیوں نہ ہم ان سے ابھی ہی نبڑ لیں، ورنہ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دوبارہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں، فاروق نے کہا۔ تو پھر آؤ واپس چلتے ہیں، کیونکہ خون کے قطروں کا سراغ وہیں سے لگ سکتا ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ ایک بار پھر وہ واپس آئے۔ ہٹ کے قریب انہوں نے خون کے قطروں کو تلاش کرنے کی کوشش کری۔ ادھر خون اور گوشت کے لوتھڑے ضرور موجود تھے جہاں سے ایک دشمن کے پڑخچے اڑائے گئے تھے، لیکن جس سمت میں دشمن فرار ہوا تھا اس سمت میں خون کے کسی قطرے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ لیکن یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ پروفیسر داؤد نے کہا۔ میں خود ان لوگوں میں سے کم از کم 2 کو زخمی ہوتے دیکھا تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ تو پھر ان کی ٹانگوں سے بہنے والا خون کہاں گیا؟ خان رحمان نے کہا۔
اس کا تو ایک ہی مطلب ہے، فرزانہ بولی۔ اور وہ کیا؟ اکرام نے پوچھا۔ وہ یہ کہ جب ہم یہاں سے سڑک پر چلے تھے تو کوئی خون کا نشان مٹانے کے لیے یہاں آیا اور اس نے سارے نشانات مٹا دیے۔ مگر کس طرح؟ پروفیسر داؤد نے پوچھا۔ یا تو اس نے ان قطروں پر مٹی ڈال دی یا پھر وہ کسی چیز سے زمین کو کھرچتا چلا گیا۔ زمین بہت نرم ہے، اس کے ساتھ وہ خون کے نشانات بھی مٹاتا چلا گیا، فرزانہ نے جواب دیا۔ اوہ! وہ سب حیران رہ گئے۔ کچھ دیر تک وہ وہیں کھڑے سوچتے رہے کہ کیا کریں۔ آخر انسپکٹر جمشید بولے، اس بات میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ دشمن پھر ہمارے مقابلے پر آئے گا۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان 9 کے علاوہ بھی کئی ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان کی مدد کر رہا ہے، لیکن وہ سب کام چھپ کر رہا ہے۔ اس کی طرف سے ہوشیار ہونا ہوگا، اور اب میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہم اس طرح خان گڑھ نہیں پہنچ سکیں گے۔ کیا مطلب؟ خان رحمان نے حیران ہو کر کہا۔ اس کے لیے ہم باقاعدہ پروگرام ترتیب دینا ہوگا۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم 2 یا 3 پارٹیوں میں تقسیم ہو جائیں۔ جی کیا مطلب؟ محمود کے منہ سے نکلا۔ سب حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ سب کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ آخر انسپکٹر جمشید بولے، اب ہم 3 پارٹیوں کی صورت میں آگے بڑھیں گے۔ ہمیں یہ راستہ پیدل طے کرنا پڑے گا یا زیادہ سے زیادہ کس سے لفٹ مانگ سکتے ہیں۔ جیسے بھی ہو، اب ہم وقفے سے روانہ ہوں گے۔ پہلی پارٹی میں اکرام اور محمود شامل ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم روانہ ہوں گے۔ دوسری پارٹی میں خان رحمان اور فاروق شامل ہوں گے، یہ ہم سے آدھ گھنٹے بعد روانہ ہوں گے۔ تیسری پارٹی میں پروفیسر داؤد اور فرزانہ شامل ہوں گے، آدھ گھنٹے بعد یہ بھی روانہ ہوں گے۔ بہت خوب، بہت شاندار پروگرام ہے، فرزانہ نے خوش ہو کر کہا۔ اور خان گڑھ پہنچ کر ہوٹل آشیاء میں قیام کریں گے۔ وہاں ہمارے لیے کمرے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ اب پہلی پارٹی روانہ ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر جمشید اٹھ کھڑے ہوا اور ان کے ساتھ ہی اکرام اور محمود بھی اٹھ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور سڑک کی طرف چل پڑے۔ وہ انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اب ہمیں آدھ گھنٹے تک کا انتظار کرنا ہے، خان رحمان نے کہا۔ جی ہاں، اس کے بعد آپ اور میں روانہ ہو جائیں گے، فاروق بولا۔ میرا خیال ہے اب دشمن ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ فرزانہ نے خیال ظاہر کیا۔ اس کے 3 آدمی بیکار ہو گئے ہیں، ایک تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، باقی 2 زخمی ہو گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زخمی 2 سے زیادہ ہوئے ہوں۔ اس صورت میں وہ نہیں سنبھالیں گے یا ہمارا راستہ نہیں روکیں گے۔ اب ضرور ہماری ان سے ٹکر خان گڑھ میں ہی ہوگی۔ خیر دیکھا جائے گا، یہ تو اور بھی اچھا ہے، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچ جائیں، پروفیسر داؤد بولے۔ میں حیران ہوں کہ خان گڑھ میں کیا ہو رہا ہے، فاروق نے کہا۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ اتنے سزا یافتہ لوگ جنہوں سے کس طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حیران تو میں بھی ہوں، لیکن ابھی تک یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ کس بات پر حیران ہوں، پروفیسر داؤد نے کہا، اور وہ ہنس پڑے۔ انکل آج تو آپ نے بالکل فاروق کے انداز میں بات کی ہے، محمود بولا۔ نہیں تو میں نے تو اپنے انداز میں بات کی ہے، پروفیسر داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اتنے بھی حیران نہ ہو جائیں کہ آگے چل کر کسی بات پر حیران نہ رہ سکیں۔ فاروق بول اٹھا۔ اس کی اس بات پر وہ لوگ ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اب تک جتنے عجیب و غریب مجرموں سے ہمارا پالا پڑا ہے، یہ مجرم ان میں سے سب سے زیادہ عجیب و غریب اور خطرناک ہیں، فرزانہ نے کہا، اور چالاک بھی بہت ہیں۔ اس نے اپنے لیے کام کرنے والے ایسے لوگ چنے ہیں جو اس معاشرے میں آزاد نہ رہ سکیں۔ وہ انہیں نہ جانے جیلوں سے کس طرح نکال لایا ہے۔ اب وہ لوگ دوبارہ جیل جانے سے ڈرتے ہیں، اس لیے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ہر وقت تیار رہتے ہیں، فاروق بولا۔ اور ایک اور بات یہ کہ یہ لوگ جس آدمی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اسے ایسا زہر دیتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد اس کی موت ہارٹ فیل کا پتہ دیتی ہے۔ پروفیسر کیا کوئی ایسا زہر ہے؟ خان رحمان بولے۔ میں زہروں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، البتہ میرا خیال ہے ایک زہر ایسا موجود ضرور ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس یہ زہر کہاں سے آیا؟ فاروق بولا۔ جو لوگ جیلوں سے قیدی آزاد کرا لیتے ہیں وہ زہر بھی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، خان رحمان نے کہا۔ کیا ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آخر اتنے بہت سارے قیدی کس طرح جیلوں سے نکل آئے؟ پروفیسر داؤد بولے۔ یہ اندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں، فرزانہ مسکرائی۔ وہ کیسے زہر؟ ہم بھی تو تمہارا انداز سنیں، پروفیسر داؤد نے چونک کر کہا۔
مجرم یا مجرموں نے جیلروں کو مجبور کر دیا ہوگا اور وہ اپنی مرضی کے آدمی ان سے اعداد کرا لیے ہوں گے. یہ کام جیلروں نے رات کی تاریکی میں کیا ہوگا. لیکن کس طرح؟ مجرم نے انہیں مجبور کس طرح کیا ہوگا؟ خان رحمان کے لہجے میں حیرت تھی. یہ تو مجرم ہی بتائے گا. میرا خیال ہے پہلی پارٹی کو روانہ ہونے کے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. اب دوسری پارٹی کو روانہ ہو جانا چاہیے. خان رحمان نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا. ہاں ٹھیک ہے، پروفیسر بولے اور دوسری پارٹی کھڑی ہو گئی. انہوں نے پروفیسر داؤد اور فرزانہ کو خدا حافظ کہا اور چل پڑے. کنویں کی منڈیر پر فرزانہ اور پروفیسر داؤد بیٹھے انہیں جاتا دیکھ رہے تھے. پھر وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. فرزانہ پروفیسر داؤد کی طرف مڑی لیکن چونکی رہ گئی. اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف ابھر آیا. کار والا. پروفیسر داؤد نے فرزانہ کی آنکھوں میں خوف دیکھا تو حیرت زدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور اس سمت میں دیکھا جس طرح فرزانہ بد بنی دیکھ رہی تھی اور پھر ان کی سٹی بھی گم ہو گئی. دل دھک سے رہ گیا. ان کے سامنے 6 بدماش وحشی انداز میں کھڑے تھے. ان میں سے ایک نے ان کے ہاتھ میں لمبا چاقو دیکھا اور دوسرے کے ہاتھ میں پستول. باقی 4 خالی ہاتھ تھے. لیکن ان کے ارادے کتنے خطرناک تھے یہ ان کے مسکرانے کے انداز سے ہی نظر آ رہا تھا. تم لوگ ہمیں ادھر ادھر تلاش نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی. ہم اپنے 3 ساتھیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اب ان 3 ساتھیوں کا بدلہ تم دونوں سے لیں گے. تم لوگوں کے باقی ساتھی تو آگے میں نکل گئے ہیں لیکن تم ہمارے ہتھے چڑھ گئے ہو. اب آگے جانے کے لیے تو واپس لوٹ کر آئیں گے نہیں اور تم ان کے پاس نہیں جاؤ گے کیونکہ ہم اپنے ساتھیوں کی موت کو اتنی آسانی سے بھلانے نہیں والے. یہ الفاظ پستول والے کے منہ سے نکلے تھے. یہ نمبر 1 ہی تھا. اس کا لہجہ حد درد سرد تھا. 3 ساتھی، لیکن تمہارا تو ایک ہی ساتھی مرا ہے اور وہ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بم پھینکنے سے. اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں. فرزانہ نے مسکرا کر کہا. لیکن اس کے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی. اس وقت اس کے ساتھ اگر پروفیسر داؤد نہ ہوتے تو شاید وہ اس قدر نہ گھبراتی. لیکن پروفیسر داؤد کی موجودگی نے اس کی ہمت پست کر دی تھی. مجرم پستولوں اور چاقوؤں کو لیے جب ان دونوں کی طرف بڑھے تھے زیادہ سے زیادہ فرزانہ کی جیب میں ٹافی تھی. لیکن اس سے یہ لوگ پہلے ہی باخبر تھے. وہ اسے اتنا موقع نہیں دے سکتے تھے کہ فرزانہ ٹافی نکال کر ان کی طرف اچھال دے. اس نے پروفیسر داؤد کی طرف دیکھا. وہ بھی حد درجے شاک تھے. شاید سوچ رہے تھے کہ اب تو برے پھنسے. ہمارے 2 ساتھیوں کی ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں اور وہ بھاگنے کے بعد بے ہوش ہو کر پڑ گئے ہیں. ہم نے سوچا اب کچھ لوگ کیا ہمارے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکیں گے، اس لیے ہم نے انہیں یہ کہتے کہتے نمبر 1 رک گیا. اس کا لہجہ بہت بھیانک تھا. وہ چونک اٹھے. ہم نے کیا؟ فرزانہ کے لہجے میں گھبراہٹ تھی. انہیں ختم کر دیا. کیا؟ فرزانہ چلا اٹھا. وہ دونوں دھک سے رہ گئے. جو لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس قدر بے رحم ہو سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ کس طرح نرم سلوک کر سکتے تھے؟ ہاں، ہمارے سردار کا یہی حکم تھا کہ جب کوئی ساتھی بیکار ہو جائے تو اسے ختم ہی کر دو. نہیں، فرزانہ کے منہ گھٹے گھٹے انداز میں نکلا. ہم ان کی لاشوں کو اس کنویں میں پھینکنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ تم دونوں کی لاشوں کا بھی یہی حشر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھیوں کی بے چین روح کو کچھ تو سکون ملے. نمبر 1 نے کہا. سنو، تم ہمیں کمزور اور بے بس خیال کر رہے ہو جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. فرزانہ نے اچانک کہا. اب وہ اپنے خوف اور کمزوری پر قابو پا چکی تھی. اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا. کیا کہا؟ نمبر 1 کے منہ سے نکلا. وہ سب فرزانہ کو گھورنے لگے. اسی وقت سڑک کی طرف سے ایک کار کے رکنے کی آواز سنائی دی. وہ چونک اٹھے. نمبر 1 اور اس کے ساتھی بھی گھبرا گئے. ان کی بکھلاہٹ فرزانہ کے کام آئی. اس نے ایک زوردار ہاتھ پستول والے کے ہاتھ میں مارا. پستول اچھالا اور دوسرے ہی لمحے پروفیسر اسے کرکٹ کی گیند کی طرح کیچ کر چکے تھے. بہت خوب فرزانہ، تم نے کمال کر دیا. پروفیسر داؤد بچوں کی طرح خوش ہو کر بولے. لائیے انکل، پستول مجھے دے دیں. میں انہیں اپنے نشانے کی زور پر لے لیتی ہوں اور آپ سڑک پر جا کر اس کار والے سے لفٹ کی درخواست کریں. ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، پروفیسر داؤد نے کہا اور جلدی سے پستول فرزانہ کی طرف بڑھا دیا. میانی فاصلہ اتنا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا. اپنا چاقو دور پھینک دو ورنہ مجھے پستول چلانا پڑے گا. ان کے تو جیسے ہوش اڑ گئے تھے. وہ ایک درخت میں جا کر لگا. پروفیسر داؤد ڈر پڑے. انسپکٹر جمشید اور اکرام سڑک پر چلتے جا رہے تھے. انہیں یہاں سے
10 میل کا فاصلہ پیدل طے کرنا تھا یا پھر کوئی لفٹ مل جاتی تو اس صورت میں یہ فاصلہ چند منٹوں میں طے ہو سکتا تھا۔ اچانک ایک کار ان کے قریب سے گزر گئی، وہ ہاتھ ہی دیتے رہ گئے، پھر یہ دیکھ کر ہوش ہوئے کہ کار جا کر رک گئی تھی، اب واپس ہو رہی تھی۔ کار ان کے نزدیک آ گئی۔ کہاں جائیں گے؟ کار میں بیٹھے ایک ادھیڑ عمر کے خوبصورت آدمی نے کہا، اس کے ہونٹوں پر ایک خوش اخلاق مسکراہٹ تھی۔ ہم خان گڑھ جائیں گے، انسپکٹر جمشید بولے۔ پیدل اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہم اسے پیچھے چھوڑ آئے ہیں، انہوں نے بتایا۔ اوہ، تو آئیے، میں بھی خان گڑھ ہی جا رہا ہوں، وہاں میرا کلینک ہے، میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر اکرام علی شاہ میرا نام ہے۔ بہت خوب، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ڈاکٹر سے ہاتھ ملایا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کار چل پڑی۔ اب کب سے خان گڑھ میں ڈاکٹر ہیں؟ محمود نے باتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ مجھے 10 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر اکرام علی شاہ نے بتایا۔ سنا ہے خان گڑھ کی پہاڑیاں بہت تفریحی مقام ہیں؟ محمود نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ مقام تو بے شک بہت پرفضا ہے، لیکن آج کل وہاں عام لوگوں کا جانا بند کرا دیا گیا ہے۔ جی کیا مطلب؟ محمود نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، حالانکہ وہ یہ بات جانتا ہی تھا۔ کیا آپ لوگ سیر و تفریح کے غرض سے گھر سے نکلے ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے بھی گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے کہا۔ بات یہ ہے کہ آج کل خان گڑھ کی پہاڑیوں پر حالات عجیب و غریب ہیں۔ پچھلے دنوں وہاں ایک فوجی کی موت واقع ہو گئی۔ موت بڑے پراسرار انداز میں ہوئی تھی۔ اس دن سے وہاں پہرے دار فوجی کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اور انہیں یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ عام لوگوں کو پہاڑیوں پر سے دور ہی رہنے دیں۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، اب ہم کیا کریں؟ ہم تو خان گڑھ کی سیر نہیں کر پائیں گے، محمود نے افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں پہاڑ دکھاؤں گا، انسپکٹر جمشید بولے۔ آپ کیسے دکھائیں گے؟ ڈاکٹر نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرے کچھ فوجیوں سے تعلقات ہیں، انسپکٹر جمشید بولے۔ بہت مشکل ہے، میرا خیال ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ڈاکٹر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ خیر دیکھا جائے گا۔ ویسے آپ کے خیال میں وہ فوجی کس طرح مرا؟ آخر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو کچھ تو اندازہ ہوگا، انسپکٹر جمشید نے اسے ٹٹولا۔ میرا ابھی ایک دوست فوجی میں ملازم بھرتی ہوا ہے، اسے معلوم ہوا تھا کہ فوجی ہارٹ فیل سے مرا ہے، لیکن فوجی اتنا صحت مند اور بہادر تھا کہ ہارٹ فیل سے مرنا بہت عجیب سا لگتا ہے۔ اس سلسلے میں نے بھی ایک خیال قائم کیا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا۔ اور وہ خیال کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس فوجی کو کسی نے زہر دے کر ہلاک کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر جمشید نے حیرت ظاہر کی۔ ایک ایسا زہر موجود ہے جس کے کھانے سے آدمی مر جاتا ہے، لیکن موت کا سبب ہارٹ فیل معلوم ہوتا ہے۔ یہ زہر فرضیہ کے ایک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اوہ، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس زہر کو کھانے یا پینے کی چیزوں میں ملانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ صرف ایک سوئی کی نوک پر لگائے اور اس کے جسم میں چبھا دینے سے ہی موت واقع ہو جاتی ہے۔ حیرت ہے، محمود نے کہا۔ کیا آپ زہروں کے ماہر ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے سوال کیا۔ میں ماہر تو نہیں ہوں، لیکن مجھے زہروں میں دلچسپی بہت ہے۔ میں زہروں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا رہتا ہوں، لیکن کسی کو ان پہاڑوں میں ایک فوجی کو ہلاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ہلاک کرنے والا ہی بتا سکتا ہے، ڈاکٹر اکرام علی شاہ نے کہا۔ اس کا لہجہ حد درجے سنجیدہ تھا۔ کیا آپ پہلے دارالحکومت میں ڈاکٹری کیا کرتے تھے؟ انسپکٹر جمشید نے سوال کیا۔ نہیں تو آپ نے سوال کیوں کیا؟ ڈاکٹر نے چونک کر کہا۔ یوں ہی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو دارالحکومت میں کہیں دیکھا ہے، انہوں نے کہا۔ یوں تو میں مہینے میں 3-4 دفعہ جاتا ہی ہوں، دوائیں جو خرید کر لانا پڑتی ہیں، اس نے کہا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہاں آپ اپنا کاروبار کرتے رہے ہوں گے۔ جی نہیں، اس نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ کار میں ایک عجیب سی فضا چھا گئی، ہر شخص اپنی جگہ خاموش ہو گیا تھا۔ محمود کو یہ خاموشی بہت عجیب لگی۔ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، آخر ہم خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ مگر اسے اپنے آپ سے اس سوال کا کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک کار ایک جھٹکے سے رک گئی۔ پھر پھنس گئے۔ ارمان اور فاروق تیز تیز قدم اٹھاتے سڑک پر چل رہے تھے۔ انکل، کیوں نہ ہم دوڑتے ہوئے خان گڑھ پہنچ جائیں؟ لیکن بیٹا، اس طرح تو تمہارے ابا جان سے بھی آگے نکل جائیں گے یا ان کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں گے، جبکہ پروگرام یہ ہے کہ ہم تینوں
پارٹیاں الگ الگ سفر کرتی خان گڑھ پہنچیں گی۔ بات یہ بھی ٹھیک ہے، مجھے تو پروفیسر انکل پر ترس آ رہا ہے، بیچارے بوڑھے آدمی ہیں اور پھر پیدل چلنے کی عادت بالکل نہیں، وہ یہ 10 میل کا فاصلہ کیسے طے کریں گے؟ فکر نہ کرو، فرزانہ بہت عقل مند ہے، وہ انہیں باتوں لگا کر لے آئے گی۔ اچھا انکل، اگر اس وقت مجرموں سے سامنا ہو جائے تو کیا ہم کوئی ڈرنے والے ہیں؟ خان رحمان نے مسکرا کر کہا۔ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ خان گڑھ جا کر کریں گے کیا؟ فاروق نے کہا۔ پہاڑوں کو کھنگالتے پھریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے، اور اگر ہم معلوم نہ کر سکے، معلوم کیوں نہیں کر سکیں گے؟ میرا کسی کام میں ہاتھ ڈالے اور وہ کام نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، اس مرتبہ دشمن بہت چلاک ہی نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد اور طاقتور بھی ہے۔ قدم قدم پر تو اس کے آدمی پھیلے ہوئے ہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ خان گڑھ سے دارالحکومت تک اس کے آدمی موجود ہیں، جبکہ ہم صرف 7 آدمی ہیں۔ جب سے یہ چکر شروع ہوا ہے، جھڑپوں پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، آئی جی صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپنے ساتھ بہت سے آدمی لے جائیں، لیکن جمشید ہی نہیں مانا اور صرف ہمیں ہی ساتھ لے کر چل پڑا۔ تو کچھ سوچ کر ہی ہم اور آپ کو ساتھ لائے ہیں۔ ہاں اس میں کیا شک ہے، کیا تمہارے پاس پروفیسر صاحب کا دیا ہوا کوئی ہتھیار ہے؟ جی ہاں، یہ کیوں پوچھا آپ نے؟ ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو میرے پاس پستول ہے، لیکن تمہیں بھی خالی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ فکر نہ کریں، میں دشمن کا مقابلہ کرنا جانتا ہوں۔ اب پروفیسر اور فرزانہ بھی چل پڑے ہوں گے۔ خان رحمان بولے، وہ کس سوچ میں گم لگتے تھے۔ ارے یہ سڑک کے کنارے کون کھڑا ہے؟ اچانک فاروق نے چونک کر کہا۔ اسے کافی فاصلے پر سڑک کے کنارے ایک آدمی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ ہماری ہی طرح کوئی مصیبت زدہ معلوم ہوتا ہے، خان رحمان نے کہا۔ ہاں شاید لفٹ کے انتظار میں ہے، فاروق نے خیال ظاہر کیا۔ شاید اسے یہ نہیں معلوم کہ اس سڑک سے سارے دن میں صرف 3-4 کاریں گزرتی ہوں گی۔ جلد ہی وہ اس کے نزدیک پہنچ گئے۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کے چہرے پر بے چارگی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب ان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ اس سے بات کیے بغیر آگے سے گزر جائیں۔ کیا بات ہے بابا؟ خان رحمان نے ہمدرد لہجے میں پوچھا۔ میں کچھ نہیں، وہ جیسے کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ بے فکر ہو کر بتائیے، خان رحمان نے اسے دلاسا دیا۔ سڑک سے اس طرف کچھ گھر ہیں، میں ان میں سے ایک میں رہتا ہوں۔ یہاں ایک ظالم زمیندار بھی ہے، وہ میری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا ہے، دروازہ بہت مضبوط ہے، میں اسے توڑ نہیں سکتا۔ وہ میری بیٹی کو جان سے مار دے گا، وہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آخر خان رحمان نے کہا، فکر نہ کرو، ہمیں وہاں لے چلو، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ خدا تمہارا بھلا کرے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ انہیں لے کر ایک پگ ڈنڈی پر لے آیا۔ پگ ڈنڈی بہت لمبی تھی، سب سے آگے بوڑھا تھا، پھر خان رحمان اور آخر میں فاروق۔ تقریباً 5 منٹ تک چلتے رہنے کے بعد انہیں ایک بڑا سا مکان نظر آیا۔ اس کا دروازہ بہت مضبوط دکھائی دیتا تھا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے کہ اس جنگل میں یہ مکان کہاں سے آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی پہلا خیال جو انہیں آیا وہ ان گھر کا تھا جن کے بارے میں بوڑھے نے بتایا تھا۔ اس مکان کے آس پاس کوئی مکان نہیں تھا۔ محمود نے چونک کر بوڑھے کو دیکھا اور بولا، بڑے میاں، یہاں تو صرف ایک مکان ہے، دوسرے مکان کہاں گئے؟ وہ اسے کھیت کی دوسری طرف میں ہیں، کھیت پار کرنے کے بعد ہی نظر آ سکتے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ کوئی بات نہیں، رحمان بولے اور آگے بڑھ کر مکان کے دروازے پر زور سے دستک دی۔ فوراً ہی انہوں نے کسی کے دروازے کی طرف آنے کی آواز سنی۔ انہیں عجیب سا محسوس ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں الجھن تھی۔ اسی ایک دروازہ کھل گیا، ایک خراٹ آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ انہوں نے دیکھا، وہ ایک لمبا تڑنگا آدمی تھا، چہرے پر درندی کے آثار تھے۔ کیا تم نے اس بوڑھے کی بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ خان رحمان نے کہا۔ ہاں کیا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ آج کے بعد تم کسی کی بیٹی کو اغوا نہیں کر سکو گے، خان رحمان نے غصے میں آ کر کہا۔ سنو، تم اصل بات نہیں جانتے۔ اچانک اس نے عجیب سے انداز میں مسکرا کر کہا، چلو اصل بات بھی بتا دو، آؤ آج اس بات کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ تم اندر آ جاؤ، اس بوڑھے کو بھی اندر لے آؤ۔ وہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ دوسرا لمحہ ان کے لیے حیرت اور خوف کا لمحہ تھا۔ سب چند سیکنڈ کے اندر ہوا تھا۔
प्रोफेसर दाऊद सड़क पर पहुंचे। उन्होंने देखा वहां एक कार खड़ी थी और इसमें एक आदमी इसकी हट के तरफ आ रहा था। क्या बात है तो है, मैंने इसकी तरफ किसी गड़बड़ाहट के आसार देखे थे। कार वाले ने इनसे कहा, जी हाँ, मुझे और मेरी भतीजी को चंद बदमाशों ने घेर लिया है। अब खुदा के फजल से हालात हमारे मुताबिक हैं। प्रोफेसर बोले, क्या मतलब? कार वाला चौंका। इनके हाथ में पिस्तौल था। जवाब हमारे कब्जे में है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मैं आपके लिए क्या करूं? इसने पूछा। हम चाहते हैं इन बदमाशों से पीछा छुड़वा कर इससे किसी तरह खानगढ़ पहुंच जाएं। मैं अपनी कार में अपने लोगों को खानगढ़ तक तो ले जा सकता हूँ, लेकिन इन बदमाशों से कैसे पीछा छुड़वा सकता हूँ वो हम कर लेंगे। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। दोनों कुएं के पास आए। फरजाना चाको चौबंद खड़ी थी। कार वाला ये मंजर देखकर हैरान रह गया। इसके मुंह से निकला, कमाल की लड़की है बेटा, हमें अपने साथ खानगढ़ तक ले जाने के लिए ये तैयार हैं। अब मसला इन लोगों से पीछे छुड़वाने का है। प्रोफेसर साहब ने इसे बताया। इनसे पीछे छुड़वाना क्या मुश्किल है? चलो तुम सब सड़क पर, तुम आगे आगे चलोगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे होंगी। किसी ने भी कोई हरकत करने की कोशिश की तो गोली इसके जिस्म से पार हो जाएगी। वो इनके आगे चलने लगे। इसी तरह चलते चलते वो सड़क तक आ गए। कार के पास पहुंच गए। इसने इन बदमाशों से कहा, अब तुम लोग सड़क पर चलते जाओ, पीछे मुड़कर ना देखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने कुछ न कहा और कार से दूर हटते चले गए। फरजाना सड़क पर पिस्तौल ताने खड़ी थी। फिर इसने प्रोफेसर दाऊद और कार वाले से कहा, आप लोग कार में बैठ जाएं, कार का इंजन स्टार्ट कर दें। दोनों कार में बैठ गए। कार वाले ने इंजन स्टार्ट कर दिया। अब वो लोग कार से बहुत दूर चले गए थे। फरजाना ने कार का दरवाजा खोला और पिस्तौल का रुख बददस्तूर बदमाशों की तरफ रखते हुए अंदर दाखिल हो गई। अब आप चल पड़े, आखिर उसने कहा। कार एक झटके से आगे बढ़ गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो लोग सड़क पर खड़े दूर होती कार को देख रहे थे। इन लोगों को आपसे क्या दुश्मनी थी? कार वाले ने पूछा। बस यूं समझ लीजिए खुदा वास्ते का बैर था इन लोगों को हमसे, प्रोफेसर दाऊद ने गोलमोल जवाब दिया। मुझे तो इस लड़की पर हैरत है, किस कदर बेखौफी से इसने इन पर पिस्तौल ताने खड़ी थी। कार वाले ने कहा, अभी तक हमने आपका नाम भी नहीं पूछा। माफ कीजिएगा, आपने हमें एहसान किया है। क्या आपका नाम आप बताना पसंद करेंगे? क्यों नहीं, मुझे प्रोफेसर दिलावर खान कहते हैं। मेरा नाम दाऊद अमजद है और इनका फरजाना। आप किस चीज में प्रोफेसर हैं? एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर दाऊद के मुंह से निकला। खानगढ़ पहुंचने से पहले रास्ते में मुझे एक दोस्त को पैगाम देना है। चंद मिनट लगेंगे। उम्मीद है क्या आप महसूस नहीं करेंगे? कार वाले ने इसी तरह कहा जैसे अचानक याद आया हो। कोई बात नहीं, प्रोफेसर दाऊद बोले। चंद मिनट तक चलने के बाद कार एक जगह रुक गई। वो नीचे उतरते हुए बोला, आप लोग भी साथ ही आ जाएं, कहीं वो लोग यहाँ तक ना आ जाएं। हाँ, ये भी ठीक है। वो भी इसके साथ नीचे उतर गए। कार वाला अब एक पगडंडी पर चल रहा था और वो दोनों इसके पीछे चल रहे थे। क्या बात है, आप रुक क्यों गए? इंस्पेक्टर जमशेद चौंके। इंजन में पानी खत्म हो गया है, कहीं से पानी लाता हूँ, डॉक्टर इमदाद अली शाह ने कहा। ओह, लेकिन यहाँ पानी कहाँ से मिल सकेगा? मैं देखता हूँ। इमदाद अली शाह ने नीचे उतर कर इधर उधर देखने लगा। अचानक इसने कहा, इस तरफ एक पगडंडी नजर आ रही है, शायद इस पर चलते हुए हम किसी हट या झोंपड़ी तक पहुंच जाएं। आप लोग यहाँ ठहरना पसंद करेंगे या मेरे साथ चलेंगे? हम भी आपके साथ ही चलते हैं, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। वो तीनों भी इसके साथ चल पड़े। थोड़ी देर तक चलने के बाद इन्हें एक बड़ा सा मकान नजर आया। डॉक्टर इमदाद अली ने खुश होकर कहा, मिल ही गया पानी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा एक बूढ़े आदमी ने खोला। बाबा, थोड़ा सा पानी चाहिए। अंदर दस्ती नलका लगा हुआ था। वो कुछ खराब है, मुझे नहीं पता चलता। आप लोग खुद ही इसे चलाकर पानी निकालें, बूढ़े ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। वो अंदर दाखिल हो गए और जो ही अंदर पहुंचे इन्हें एक जबरदस्त झटका लगा। अंदर उस्ताद जमान और रिमझिम होटल का मैनेजर कुर्सियों पर बैठे थे। इनके चेहरों पर एक तर्जियाना मुस्कुराहट थी और हाथों में मशीन गने। इंस्पेक्टर जमशेद, इकराम और महमूद ने पलट कर डॉक्टर इमदाद अली शाह की तरफ देखा तो इसके चेहरे पर भी वैसी ही मुस्कुराहट नजर आई, जिसका मतलब ये था कि वो इन्हीं का आदमी था। एक बार फिर वो फंस चुके थे। आखिर तुम फंस ही गए, उस्ताद जमान ने हंसकर कहा। इसे लिख लो, तुम हमें खानगढ़ पहुंचने से
रोक नहीं सकोगे। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। अब ये नामुमकिन हो गया है, तुम लोग वहां नहीं पहुंच सकते, तुम्हारे बाकी साथी भी यहीं ले आए जाएंगे। वो कैसे? इंस्पेक्टर जमशेद के लहजे में भी हैरत थी। इस सड़क के एक एक चप्पे पर हमारा नजर है। शेर खान, तुम जाओ, एक नौजवान और एक लड़का पैदल आते हुए इन्हें भी यहाँ ले आओ। जी अच्छा, बूढ़े ने कहा और मकान से बाहर निकल गया। तुम लोगों का प्रोग्राम क्या है? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। तुम सब लोगों को इस मकान में बंद करके हम यहाँ से चले जाएंगे। मकान के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके जरिए तुम लोग मकान का दरवाजा तोड़ सकोगे। ये मकान मुगलिया दौर का है। मुगल दौर के एक अमीर आदमी ने इसे बनवाया था। इसका दरवाजा और दीवार बहुत मजबूत है। हाथों से तुम इसे हरगिज नहीं तोड़ सकोगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तुम्हारी तरफ से हम बेफिक्र हो जाएंगे। इसके बाद खानगढ़ में हमारा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं होगा। उस्ताद जमान के लहजे में भला की काट थी। तुम खानगढ़ में क्या करना चाहते हो? इंस्पेक्टर जमशेद ने पुरसुकून लहजे में पूछा। ये मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, सिर्फ सरदार साहब जानते हैं। इसने कहा। ये सरदार कौन है? मेरे फरिश्तों को भी नहीं मालूम। तुम जेल से किस तरह बाहर निकले? एक रात जेल का दरवाजा खुला मिला था, मैं बाहर निकल आया, मेरा रास्ता किसी ने ना रोका। दूसरे दिन मुझे एक खत मिला। खत सरदार खान की तरफ से था। इसमें इसने बताया कि जेल से उन्होंने मुझे रिहाई दिलवाई है और ये कि अब मैं इनके लिए काम करूंगा। बस इस दिन से मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ। सवाल ये है कि जेल का दरवाजा तुम्हारे सरदार ने किस तरह खुलवा दिया? उन्होंने पूछा। ये मैं भी नहीं जानता और मुझे इसी बात पर सबसे ज्यादा हैरत हुई। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। इंस्पेक्टर जमशेद, महमूद और इकराम सोच रहे थे कि इस मकान से निकलने की क्या सूरत होगी। हालात इस तरह से पीस रहे थे कि सोचने समझने की जरा भी मोहलत नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि अलग अलग पार्टियों की सूरत में वो आराम से खानगढ़ पहुंच जाएंगे, लेकिन मुजरिम पहले ही जाल बिछाए बैठे थे। अगरचा इस वक्त तक वो कदम पर मुजरिमों को शिकस्त देते आए थे, लेकिन मुजरिम भी हार मानने पर तैयार नहीं थे। अब एक बार फिर वो इन्हें घेरे में कामयाब हो गए। सुनो, तुम जिसके लिए भी काम कर रहे हो एक दिन फंस जाओगे। कानून का शिकंजा तुम्हारे जकड़ लेगा और इस दिन तुम्हारा सरदार तुम्हें नहीं बचा सकेगा, बल्कि इस दिन वो खुद भी नहीं बच सकेगा। ये तुम्हारी भूल है, तुम सरदार को नहीं जानते। वो बहुत बड़ा आदमी है, इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। उस्ताद जमान ने कहा। अगर वो इतना ही बड़ा है तो फिर वो मुझसे क्यों डरता है? आखिर मैं खानगढ़ में पहुंच कर इसको क्या बिगाड़ लूंगा? उसकी बातें वही जाने। ये तो इसे ही मालूम है कि तुम्हारे वहां पहुंच जाने से क्या फर्क पड़ता है। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उस्ताद जमान ने अपने एक आदमी को इशारा करते हुए कहा। जहाँ इंस्पेक्टर जमशेद के दो साथी और आ गए हैं, इन्हें भी अंदर ले आओ। जी बेहतर, इसने कहा और दरवाजे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो इसके साथ खान रहमान और फारूक और वो बूढ़ा आदमी भी था। वो एक दूसरे को देखकर धक से रह गए। मैंने कहा था ना, इस सड़क पर इसी वक्त हमारा राज है, लेकिन तुम हट के पास से क्यों भाग गए थे? फारूक ने तहम्मुला कहा। वो सारा मामला समझ गया था। बूढ़ा इन्हें धोखे से यहाँ ले आया था। हाँ, इस वक्त तुम बाजी जीत गए। वक्ती तौर पर हम पीछे हट गए, फिर हम छुपकर तुम्हारी बातें सुन लें और फौरन प्रोग्राम तरतीब दे डाला। यहाँ हमारे पास सब कुछ मौजूद है। आदमी, कारें, पिस्तौल, दस्ती बम, मशीन गनें, अर्जी, हर चीज। यहाँ तक कि इस मकान पर भी हम पहले ही कब्जा जमा चुके हैं। इस पर एक जमींदार का कब्जा था। हमने इसे चंद लम्हों के लिए किराए पर ले लिया था। खूब, तुम लोग वाकई बहुत तेज तरार। तुम्हें जिसने भी पार्टी में शामिल करने के लिए चुना है वो भी बहुत जरूर अक्लमंद और तजर्बेकार होगा, लेकिन जुर्म फिर जुर्म है, वो छुप नहीं सकता। देखा जाएगा। उस्ताद जमान ने कहा। अब तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? बस तुम्हारे बाकी दो साथियों का इंतजार कर रहे हैं, वो भी आते ही होंगे। इनके आने के बाद हम तुम्हें इस मकान में बंद करके खानगढ़ रवाना हो जाएंगे और पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। इसके बाद तुम्हारे लिए खानगढ़ की सड़क साफ होगी, मगर तुम इस साफ सड़क से कोई फायदा नहीं उठा सकोगे। तुम यहाँ एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाओगे। लोग तुम्हें ढूंढते रह जाएंगे, मगर तुम्हारी कोई खबर नहीं मिलेगी। इससे शानदार प्रोग्राम और क्या हो सकता है? उस्ताद का लहजा खौफनाक था। इस वक्त हालात की भाग दौड़ तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारा जी चाहे कर लो, लेकिन जब हमारी बारी आएगी इस वक्त तो तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करेंगे। अपनी खैर मनाओ, तुम पर बुरा वक्त आ गया है। वो चौंक उठे। एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई
انہوں نے دیکھا پروفیسر داؤد اور فرزانہ ایک اور آدمی کے ساتھ اندر داخل ہو رہے تھے. اندر داخل ہوتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رہ گئے. نیا جال. فرزانہ اور پروفیسر داؤد بھی فوراً ہی سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے. فرزانہ تو پہلے ہی ٹھٹک کر رہ گئی مگر یقین اسے اس وقت آیا جب اس مکان کے اندر داخل ہو گئی اور باقی لوگوں کو پہلے ہی وہاں موجود پایا. تو ہم ایک بار پھر ایک جگہ جمع ہو گئے. انسپکٹر جمشید بولے. ہم تو الگ الگ سفر کرنے پر تیار تھے مگر ہمارے ان مہربانوں کو ہی منظور نہیں تھا. فاروق نے کہا. چلو کوئی بات نہیں, ہم ایک ساتھ ہی خوش رہ سکتے ہیں. فرزانہ نے کہا. اب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ پروفیسر داؤد نے پوچھا. ان کا پروگرام ہمیں اس مکان میں قید کرنے کا ہے. قید کرنے کے بعد یہ یہاں سے چلے جائیں گے اور خان گڑھ پہنچ جائیں گے. انسپکٹر جمشید نے انہیں بتایا. وہ کتنا شاندار پروگرام ہے. فرزانہ خوش ہو کر کہا. زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں, تم لوگ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہو. استاد امان نے کہا. وہ کیسے؟ محمود نے سوال کیا. شاید تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ تمہیں اس مکان میں یوں ہی قید کر کے چھوڑ جائیں گے, تو پھر کیسے چھوڑ کر جاؤ گے؟ محمود نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا. ہمارے پاس ریشم کی ڈوریاں ہیں, ہم اس موقع پر انہیں کام لانا چاہتے ہیں. آخر ہم نے ان پر پیسے خرچ کر رکھے ہیں. اس مرتبہ استاد زمان شیطانی انداز میں مسکرایا تھا. اوہ, وہ دھک سے رہ گئے. دشمنوں کا منصوبہ بہت خوفناک تھا. وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ پیر باندھے بغیر مکان میں قید کر دیا جائے گا اور اس وقت وہ کوئی نہ ترکیب باہر نکال کر لیں گے. لیکن باندھ کر ڈال جانے کی صورت میں ان کے لیے بہت ہی مشکلات کھڑی ہو سکتی تھیں. مجرموں کے ہاتھوں میں اگر مشین گنیں نہ ہوتی تو انسپکٹر جمشید اس وقت تک کچھ نہ کچھ کر گزرتے, لیکن وہ پوری طرح ہوشیار تھے. آخر انہوں نے باندھنے کا کام شروع کر دیا. محمود, فاروق اور فرزانہ نے کچھ کرنے کے لیے اجازت طلب نظروں سے انسپکٹر جمشید کی طرف دیکھا, لیکن انہوں نے اجازت نہ دی کیونکہ وہ کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے. مشین گنیں چل جانے کی صورت میں گولی کسی نہ کسی سے لگ جاتی. انہوں نے خود کو نہایت اطمینان سے بندھوا لیا. سب کے ہاتھ پیر باندھے گئے اور اس کے بعد ٹانگوں کو جکڑا گیا. سب لوگ باندھے جا چکے تھے تو استاد زمان نے کہا. خدا حافظ دوستاں, اب تم سے ملاقات اگلی دنیا میں ہی ہوگی. میرا تو خیال ہے تم سے وہاں ملاقات نہیں ہو سکے گی. فاروق نے منہ بنا کر کہا. وہ کیوں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا. اس لیے کہ تم لوگ ملک اور قوم کے غدار ہو. تم دوزخ میں ہوگے اور ہم انشاءاللہ جنت میں, لہذا ملاقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم جنت اور دوزخ پر ایمان نہیں رکھتے, تو پھر اگلی دنیا پر کس طرح ایمان رکھتے ہو؟ محمود نے جھلا کر کہا. موت تو ہر آدمی کو ہی آئے گی. استاد امان نے کہا. اب یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی یاد رکھے جاتے ہیں اور کچھ کا نام تک باقی نہیں رہتا. ہاں, یہ بھی ہوتا ہے. استاد امان نے لاپرواہی سے کہا اور اپنے ساتھیوں سے بولا. چلو دوستوں, یہاں ہمارا کام ختم ہوا, اب ہمیں خان گڑھ پہنچنا ہے. اور وہ استاد زمان کے پیچھے چلتے ہوئے اس مکان سے نکل گئے. انہوں نے دروازہ بند ہونے کا زوردار آواز سنی. انہیں خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. آئی جی صاحب نے انسپکٹر جمشید کے روانہ ہونے کے بعد کوئی 2 گھنٹے تک 10 آدمیوں کی ٹیم ایک جیپ میں روانہ کی. انہیں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ ہوٹل الفردوس میں ٹھہریں گے اور ہوٹل آبشاد میں ٹھہرے ہوئے انسپکٹر جمشید سے رابطہ قائم کر کے ان کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کریں گے. یہ پارٹی شام کے وقت ہوٹل الفردوس پہنچ گئی. یہاں ان کے لیے 5 کمرے مخصوص کر دیے گئے تھے. اس پارٹی کا انچارج انسپکٹر فیض علی تھا. یہ دل ہی دل میں انسپکٹر جمشید سے بہت جلتا تھا اور اس وقت تو اس کا مارے غصے کے اور بھی برا حال تھا کیونکہ اسے اور اس ٹیم کو انسپکٹر جمشید کی ہدایت پر عمل کرنا تھا. اس ٹیم میں سے اس کے علاوہ وہ سب انسپکٹر اور 7 کانسٹیبل تھے. الفردوس میں پہنچ کر انسپکٹر فیض علی نے ہوٹل آبشار کو فون کیا اور انسپکٹر جمشید کے بارے میں پوچھا. ہوٹل آبشار کے مینیجر نے بتایا کہ ان لوگوں کے لیے کمرے مخصوص ہیں لیکن وہ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے. کیا کہا؟ ابھی تک نہیں پہنچے؟ اس کے منہ سے نکلا. ہاں, ابھی تک نہیں پہنچے اور ہم خود حیران ہیں. اوہ, یہ کہہ کر انسپکٹر فیض نے ریسیور رکھ دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا. انسپکٹر جمشید اور ان کے ساتھی ابھی تک ہوٹل آبشار نہیں پہنچے. اس کے لہجے میں حیرت تھی. حیرت ہے, انہیں تو بہت پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا. ہاں, اور اس کا مطلب ہے وہ لوگ پھنس چکے ہیں. انسپکٹر فیض نے اندر ہی اندر خوش ہو کر کہا. خدا نہ کرے. سب انسپکٹر دلاور خان کے منہ سے نکلا. اسے انسپکٹر جمشید
بہت پسند تھے۔ انسپکٹر فیض نے اسے غور کر دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اکثر لوگ انسپکٹر جمشید کو پسند کرتے ہیں۔ اس کی ٹیم میں بھی کم از کم 8 آدمی ایسے تھے، صرف وہ اور ایک سب انسپکٹر رمضان ایسا تھا جسے انسپکٹر جمشید سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ سوال یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ انسپکٹر فیض نے کہا، ہمیں حکم ملا ہے کہ انسپکٹر جمشید کی ہدایت پر عمل کریں۔ جب ہدایت دینے والا ہی نہیں یہاں پہنچا تو ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے گھومنے پھرنے کے؟ سب انسپکٹر رمضان نے کہا، بالکل ٹھیک کہا تم نے، ہم کچھ دیر یہاں آرام کریں گے اور پھر گھومنے نکلیں گے۔ لیکن اگر ہمارے پیچھے انسپکٹر جمشید کا فون آ گیا تو؟ دلاور خان نے اعتراض کیا، ہم ایک آدمی کو یہاں چھوڑ جائیں گے اور میرا خیال ہے تم ہی ٹھہرنا پسند کرو گے۔ انسپکٹر فیض بولا، ہاں جناب یہ ٹھیک رہے گا۔ دلاور خان نے کہا، اور ہاں ہمیں دارالحکومت بھی فون کر دینا چاہیے، آئی جی صاحب کو یہ بتانا تو ضروری ہے کہ وہ لوگ اب تک یہاں نہیں پہنچے۔ اگر ہم نے انہیں اطلاع نہ دی تو آئی جی صاحب ضرور جواب طلب کریں گے۔ انسپکٹر فیض نے کہا، بالکل ٹھیک، آپ کو فوراً فون کر دینا چاہیے۔ سب انسپکٹر رمضان نے کہا اور انسپکٹر فیض فون کرنے لگا۔ ابھی وہ فون کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ ان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت وہ سب ایک ہی کمرے میں موجود تھے۔ ایک کانسٹیبل نے دروازہ کھولا، وہاں ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا۔ اس نے فوراً کہا، آپ لوگوں کو انسپکٹر جمشید نے بلایا ہے۔ اوہ، تو وہ یہاں پہنچ چکے ہیں؟ سب انسپکٹر دلاور خان کے منہ سے نکلا، جی ہاں بہت پہلے، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے ہوٹل آبشار میں قیام نہیں کیا۔ دشمنوں کو اس کا علم ہو گیا تھا کہ ان کے لیے اس ہوٹل میں کمرے بک کر دیے گئے ہیں، اس لیے وہ ایک پرائیویٹ مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ مکان میرا ہی ہے اور انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ وہ بتاتا چلا گیا، اوہ بہت بہت شکریہ، ہم ابھی اور اسی وقت آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بند مکان۔ چند منٹ تک مکان میں موت کی خاموشی طاری رہی۔ ان سب کے ذہن سوچ میں گم تھے۔ مجرموں نے کم از کم اتنا ضرور کیا تھا کہ ان کے منہ نہیں باندھے تھے، ورنہ وہ ایک دوسرے سے بات بھی نہ کر سکتے۔ آخر انسپکٹر جمشید نے کچھ سوچنے کے بعد بولا، اب ہمیں سب سے پہلے ان رسیوں سے آزاد ہونے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ ہم یہاں کھسک کر مر جائیں گے۔ لیکن ہم رسیوں کو کس طرح کھول سکتے ہیں؟ پروفیسر کے لہجے میں مایوسی تھی۔ انہیں ان کی آواز بہت دور سے آتی معلوم ہوئی۔ ہم آخر دم تک کوشش کریں گے، انسپکٹر جمشید بولے اور فاروق سے بولے، فاروق تم اپنے ہاتھ میرے منہ کی طرف لے آؤ، میں دانتوں سے تمہاری رسیاں کھولنے کی کوشش کروں گا۔ آج اس طرح سب ایک دوسرے کی رسیاں کھولنے کی کوشش شروع کر دیں، ہو سکتا ہے کسی ایک کی رسی کھل جائے، اس طرح ہم ان رسیوں سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انسپکٹر جمشید اپنے دانتوں کو فاروق کے ہاتھوں کی رسی پر آزماتے رہے۔ محمود خان رحمان کے ہاتھوں پر جھکا ہوا تھا، اسی طرح فرزانہ اور پروفیسر داؤد کے ہاتھوں پر کوشش کر رہی تھی، اور اکرام فرزانہ کی رسی کھولنے میں مصروف تھا۔ آخر سب سے پہلے فرزانہ کی آواز سنائی دی۔ ایک نے چہکی ہوئی آواز میں کہا، مجھے کچھ کامیابی ہوئی ہے۔ ان کے الفاظ میں نہ جانے کیا تھا، انہیں یوں لگا جیسے مردہ تنوں میں جان پڑ گئی ہو۔ وہ تیزی سے دانت چلانے لگی۔ اس طرح تقریباً آدھ گھنٹہ گزر گیا۔ فرزانہ کی آواز دوبارہ سنائی دی تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ آدھ گھنٹہ پہلے اسے کچھ کامیابی ہوئی تھی تو اس تک تو اسے مکمل کامیابی ہو جانی چاہیے تھی۔ کیا بات ہے فرزانہ؟ آخر انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ رسی ایک جگہ سے ڈھیلی ضرور ہوئی تھی لیکن گرا ابھی تک نہیں کھل سکا۔ ان لوگوں نے رسیوں کے سروں پر بھی گڑاہیں لگائی ہیں۔ اب میں پہلے سرے کی گڑا کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ جب تک یہ گڑا نہ کھلے رسی نہیں کھلے گی۔ ایک بار پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ سب منہ جھکائے اس کی طرح رسی پر جٹ گئے جیسے اس سے پہلے اتنا دلچسپ کام کرنے کا موقع نہ ملا ہو۔ اسی طرح نہ جانے کتنے لمحے گزر گئے۔ ابا جان، میری سمجھ میں ایک اور ترکیب آئی ہے، اچانک محمود نے کہا۔ جلدی بتاؤ۔ میری جیب میں ایک ننھا سا چاقو موجود ہے، اگر کسی طرح اسے جیب سے نکال لیا جائے اور پھر کھول کر منہ سے پکڑ لیا جائے تو رسیاں منٹوں میں کھل سکتی ہیں۔ واہ، کتنی اچھی ترکیب بتائی ہے، فاروق نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ اول تو ہم چاقو جیب سے کیسے نکالیں گے، پھر اسے کھولیں گے کس طرح، اور اگر کھول بھی لیتے ہیں تو منہ سے کیسے پکڑیں گے؟ ہمت کو لے انسان، تو کیا ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، چاقو جیب سے نکل سکتا ہے، فرزانہ چہکی۔ وہ کیسے؟ ذرا ہم بھی تو سنیں۔ محمود کی جیب کو پھاڑ ڈالا جائے تو چاقو نکل آئے گا، لیکن سب سے مشکل معاملہ تو اسے کھولنا ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، البتہ ہوگا یہ ناکو چنے چبانے کے برابر ہے، فرزانہ بولی۔ چلو چبا لیں گے، اب یہاں ریوڑیوں
تو ملنے سے رہی۔ فاروق ہنسا۔ کیا ریوڑیاں ناک سے چبائی جاتی ہیں؟ محمود نے جھلا کر کہا۔ نہیں تو میں نے یہ کب کہا؟ مذاق پھر کسی وقت پر اڑا لینا، یہ کام کا وقت ہے۔ اس وقت ہمارے جسموں میں طاقت ہے، لیکن چند گھنٹے گزرنے کے بعد ہم نڈھال ہو جائیں گے اور اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ انسپکٹر جمشید نے کہا، تو پھر ابا جان یہ بات کی بات ہے، ہم چاقو کو کیسے کھولیں گے؟ پہلے تو اسے جیب سے باہر نکالیں۔ ٹھیک ہے، آپ دانتوں میں پکڑ کر میری جیب پھاڑ دیں، چاقو نیچے گر جائے گا، محمود نے کہا۔ انسپکٹر جمشید محمود کی جیب پر جھک گئے۔ انہوں نے دانتوں میں جیب کا ایک کنارہ مضبوطی سے پکڑا اور ایک زوردار جھٹکا دیا۔ پہلے ہی جھٹکے میں جیب ادھڑ گئی اور تیسرے جھٹکے میں چاقو فرش پر آ گرا۔ چاقو کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی گریں، لیکن انہیں چاقو سے زیادہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ خان رحمان نے کہا، میں فرش پر جھک کر چاقو کے دستے کو دانتوں میں پکڑ لوں گا اور ابا جان اس کے پھل کو دانتوں میں پکڑ کر اپنی طرف کھینچیں گے۔ بہت خوب، کس قدر شاندار دماغ پایا ہے، پروفیسر داؤد خوشی سے چلائے۔ ترکیب واقعی زوردار ہے، لیکن رسیاں کھل جانے کے بعد بھی ساری مصیبت ختم نہیں ہو جاتی، مکان سے باہر نکلنے کا مسئلہ پھر بھی باقی رہے گا۔ اکرام نے کہا، پہلے ہاتھ تو آزاد ہو لیں۔ خان رحمان بولے۔ آخر محمود نے جھک کر چاقو دانتوں میں اٹھایا۔ انسپکٹر جمشید آگے بڑھے اور انہوں نے چاقو کے پھل کو دانتوں میں مضبوطی سے پکڑ لی۔ دوسروں کو ان پریشان کن حالت میں بھی ہنسی آ گئی۔ انسپکٹر جمشید نے آہستہ آہستہ چاقو کے پھل کو اپنی طرف کھینچا شروع کیا۔ پھل تھوڑا سا باہر آ گیا، پھر انسپکٹر جمشید کے دانتوں سے نکل گیا۔ انسپکٹر جمشید تو خیر ہمت ہارنے والے نہیں تھے، مگر دوسروں نے یہ دیکھ کر مایوسی کو اپنے اوپر سوار کر لیا تھا۔ اتنی دیر میں انسپکٹر جمشید نے پھر پھل کو پکڑ لیا۔ آخر کوئی 5ویں مرتبہ چاقو کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے چہرے کھل اٹھے۔ چاقو کو فرش پر گرا دیا گیا۔ اب انسپکٹر جمشید جھکے اور چاقو کے دستے کی طرف سے دانتوں میں دبا لیا۔ اب وہ محمود کے ہاتھوں پر بندھی ڈوری پر منہ کے ذریعے چاقو چلا رہے تھے اور دوسروں کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ اچانک ان کے منہ سے نکلا، وہ مارا! رسی کٹ گئی اور اس کے بعد کام آسان تھا۔ وہ منہ میں پکڑ پکڑ کر رسی کے بل کھولتے چلے گئے۔ دوسرے منٹ ہی محمود کے ہاتھ کھل گئے اور وہ انہیں ملنے لگا۔ کیا مزے سے کھڑے ہاتھ مل رہے ہو؟ پہلے ہماری رسیاں کاٹو، فرزانہ نے جل کر کہا۔ ابھی لو، محمود نے پرجوش لہجے میں بولا۔ اس نے چاقو لیا اور سب سے پہلے پروفیسر داؤد کی طرف بڑھا۔ اسی وقت فاروق چلایا، احتیاط سے رسیاں ضائع نہ ہوں، صرف گرا پر سے ہی کاٹنا، ان حالات میں ہر چیز کی سخت ضرورت ہے۔ اوہ ہاں، رسیاں ہمارے بہت کام آئیں گی، انسپکٹر جمشید نے جلدی سے کہا۔ یہ خیال بہت زوردار تھا۔ انہیں ان رسیوں کے ذریعے مکان سے باہر نکلنا بہت آسان نظر آنے لگا۔ جلد ہی جلد اب ان ہاتھوں کو کھولنے لگ گئے۔ پھر تمام رسیوں کو ملا کر ایک لمبی اور قدرے موٹی رسی بنائی گئی اور وہ مکان کی چھت کی طرف دوڑے۔ چھت بہت اونچی تھی اور شاید مجرموں نے سوچا ہوگا کہ اگر یہ لوگ کسی طرح رسیوں سے آزاد ہو بھی گئے تو بھی چھت سے چھلانگ نہیں لگا سکیں گے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ ان ریشم کی ڈوریاں ہی اس سلسلے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اس کے ذریعے چھت سے نیچے اترنے کا کام فاروق کے سپرد کر دیا گیا۔ کام اس نے بندروں کاسی پھرتی میں کر دکھایا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے فوراً باہر سے دروازہ کھول دیا اور وہ مکان سے باہر آ گئے۔ اسی وقت انسپکٹر جمشید نے کہا، اب ہم سڑک پر نہیں جائیں گے۔ جی کیا مطلب؟ آپ نے خان گڑھ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا؟ محمود نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں، اگرچہ دشمن نے ہمیں مکان میں بند کرتے وقت یہ کہا تھا کہ اب وہ سڑک پر نہیں رکیں گے اور سیدھے خان گڑھ پہنچیں گے، لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی ان کا کوئی جال ہو اور سڑک پر اب بھی ان کے آدمی موجود ہوں۔ نہ بھی ہوں تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ خان گڑھ میں انہوں نے سڑک کی نگرانی پر کسی کو مقرر کر دیا ہو، اس لیے ہم اب سڑک کے ذریعے خان گڑھ نہیں جائیں گے، بلکہ جنگل میں سے ہوتے ہوئے پہاڑیوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل ٹھیک، یہ سامنے تو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ نہیں، خیر اتنی نزدیک تو نہیں ہے، فاصلہ تو اب بھی 8-10 میل قریب ہوگا، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے ہم ضرور ان تک پہنچ جائیں گے۔ انسپکٹر جمشید نے کہا، تو پھر بسم اللہ کیجیے، اور چھوٹا سا یہ قافلہ جنگل میں سے ہوتا ہوا خان گڑھ کی پہاڑیوں کی طرف چل پڑا، انہی پہاڑیوں کی طرف جہاں چند دن پہلے ایک فوجی پر اسرار طور پر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پہاڑیاں ان کے سامنے ہی تھیں۔ خوفناک لمحے،
گھنے جنگل کا راستہ دشوار گزر بھی تھا اور پھر خطر بھی یوں لگتا تھا جیسے کوئی اس طرف سے کبھی گزرا نہ ہو، کیونکہ کوئی پگ ڈنڈی نظر نہیں آئی تھی۔ اگر کچھ اور لوگ ہوتے تو شاید جنگل میں گھسنے کی جرات بھی نہ کرتے، لیکن یہ انسپکٹر جمشید اور ان کے ساتھی تھے، ہمت ہارنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر ہم سورج غروب ہونے سے پہلے پہاڑیوں تک نہ پہنچ سکے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، پروفیسر داؤد نے فکر مند ہو کر کہا۔ ہاں، ہمیں تیز تیز قدم اٹھانا چاہیے، لیکن قدم قدم پر جھاڑ اور درخت ہمارا راستہ روکے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے رفتار بہت کم ہو رہی ہے۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ پھر کیا کیا جائے؟ فرزانہ نے کہا۔ کرنا کیا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے چلتے رہو، خان رحمان بولے۔ اور اگر جنگل میں پھنس کر رہ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ محمود نے سوال کیا۔ ہاں، اب بھی کیا کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ سڑک کے راستوں تو نہیں جا سکتے، لہٰذا چلتے رہو، پروفیسر داؤد بولے۔ بالکل ٹھیک، چلتے رہنے میں ہی ہمارا بھلا ہے، محمود نے کہا۔ جنگل میں تو لمحہ بہ لمحہ گھنا ہی ہوتا جا رہا تھا، کاش ہمارے پاس پہاڑوں یا کسیاں ہوتی، ہم ان کے ذریعے راستہ صاف کرتے ہوئے آگے بڑھ دیتے۔ فرزانہ نے آہ بھری۔ اب کاش وار سے کام نہیں چلے گا، صرف ہمت سے کام چلے گا، فاروق نے منہ بنا کر کہا۔ تم نے تو اس طرح منہ بنایا ہے جیسے لفظ کاش سے تمہیں خاص قسم کی نفرت ہو۔ محمود مسکرایا۔ تم نے ٹھیک کہا، مجھے یہ الفاظ ایک آنکھ نہیں بھاتا، فاروق نے مسکرا کر بولا۔ تم تو اسے دونوں آنکھوں سے دیکھ لیا کرو، فرزانہ نے ہنس کر بولا۔ محاورے کی ٹانگ نہ توڑا کرو، فاروق نے جل بھن کر کہا۔ اب تمہاری ٹانگ تو توڑنے سے رہی، فرزانہ بھی بھلا کب چپ رہنے والی تھی۔ میری ٹانگ تو تم ویسے بھی نہیں ٹوٹے گی، فاروق نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، جو خود کو بہت طاقتور خیال کرتے ہیں دراصل بہت کمزور ہوتے ہیں، محمود نے خیال دیا۔ ثابت ہوا ہے تم بہت کمزور ہو، فاروق جھٹ سے بولا۔ اب صرف یہ تینوں ہی تیز تیز باتیں کر رہے تھے، دوسرے ان کی باتوں کو سن کر مسکرا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، ایک پورا لطف فضا قائم ہو گئی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے اب کوئی فکر مند نہ رہے ہوں گے۔ یہ کس طرح ثابت ہوا؟ محمود نے حیران ہو کر کہا۔ کیا تم مجھ سے کشتی لڑ سکتے ہو؟ فاروق نے پوچھا۔ یقیناً میں تم سے کمزور ہرگز نہیں۔ اب تم اپنے الفاظ کی روشنی بہت کمزور ثابت ہوتے ہو یا نہیں؟ فاروق مسکرایا اور محمود بھنا اٹھا۔ اس جنگل میں کہیں مجھ سے مار نہ کھا بیٹھنا، میں تم سے یہ ہر وقت دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، فاروق نے اسے للکارا۔ ابا جان، کیا ہمیں اجازت ہے؟ محمود نے انسپکٹر جمشید کی طرف دیکھا۔ ہرگز نہیں، کیونکہ اس طرح ہم اور لیٹ ہو جائیں گے۔ ویسے میں فاروق سے یہ ضرور معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ کار سے کیوں اتنا جلتا ہے، انسپکٹر جمشید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لیے ابا جان کہ اس سے ناکامی اور کم تری کا احساس ہوتا ہے، فاروق نے کہا۔ بالکل ٹھیک، فاروق نے 100 روپے کی بات کی، پروفیسر داؤد نے خوش ہو کر کہا۔ شکریہ انکل، فاروق خوش ہو کر بولا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، خان رحمان نے کہا، لیکن آپ لوگوں کی تاکید کے باوجود فاروق 100 روپے کا مالک نہیں بن سکتا، فرزانہ نے جل بھن کر کہا۔ میں اسے اس بات پر 100 روپے دینے کا اعلان کرتا ہوں، خان رحمان بولے۔ 100 روپے میری طرف سے بھی، پروفیسر داؤد نے کہا۔ یہ بات تو بہت قیمتی نکلی، 100 کے بجائے 200 ہو گئے، انسپکٹر جمشید نے بولا۔ دھت تیری کی، ذرا سی بات کہہ کر فاروق 200 روپے کا مالک بن گیا اور ہم دونوں بحث کے چکر میں ہی رہ گئے، محمود نے افسوس زدہ لہجے میں کہا۔ مرے کیوں جا رہے ہو؟ 40 یا 60 روپے تمہیں بھی دے دوں گا، فاروق نے تحمل سے کام لیا۔ نہ بھائی، اس کام میں ہمارا کوئی حصہ۔ اچانک محمود کہتے کہتے رک گیا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، انہوں نے اسے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی بھوت نظر آ گیا؟ فرزانہ حیران ہو کر کہا۔ بھوت تو ہے اس جنگل میں ہوگا، البتہ کوئی شیر نہ نظر آ گیا ہو، فاروق بولا۔ شیروں سے ڈرنے والے مان نہیں ہیں ہم، فرزانہ نے کہا اور اس کی طرف دیکھا جس طرح محمود دیکھ رہا تھا۔ ان سب کی سٹی گم ہو گئی، بلکہ یوں کہہ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے سامنے 3-4 نیچ فٹ ہموار زمین کا ٹکڑا تھا، صرف باریک گھاس کے عکسے نظر آ رہے تھے اور اس ٹکٹے پر ایک بڑا سانپ گنڈی مارے بیٹھا تھا۔ اس کا منہ اٹھا ہوا تھا، لیکن جس چیز نے انہیں خوفزدہ کیا وہ ایک نیلے رنگ کا بڑا سا بچھو تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا بچھو کبھی نہیں دیکھا، وہ
چپک پھڑیاں کھا رہا تھا اور سام بار بار اسے ڈسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سام کی ہر کوشش ناکام ثابت ہو رہی تھی کیونکہ چک پھری کھانے کی رفتار بہت تیز تھی۔ جتنی دیر میں سام ڈنگ مارتا بچھو آگے نکل جاتا۔ یہ ہولناک مقابلہ دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر ایک حیرت ناک منظر انہوں نے دیکھا۔ وہ دھک سے رہ گئے۔ ہوا یہ کہ ایک بار جو سام نے ڈنگ مارا بچھو اس طرف آ رہا تھا، بس وہ اس کے پھن پر چڑھ گیا۔ سام نے تیزی سے پلٹی کھائی مگر سمجھو بری طرح اس کے پھن سے چمٹ گیا۔ سام نے ایک بار پھر جھپسی سی لی، بچھو پھر بھی الگ نہ ہوا اور پھر اس نے سام کے پھن پر ڈنگ مار دیا۔ سام لمبی طرح تڑپا، اس نے اپنی کو زمین پر پڑا پایا، دو چار بل کھائے اور پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کی دم ابھی تک چل ہی رہی تھی لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ دم توڑتا جا رہا تھا۔ اسی وقت بچھو اس کے پھن سے نیچے اترا آیا اور زمین پر سیدھا رینگنے لگا۔ اب اس کا رخ ان کی طرف تھا۔ وہ بوکھلا اٹھے، ان کے جسم پسینے سے بھیگ گئے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، انسپکٹر جمشید چلائے۔ انہوں نے اتنا خوفناک بچھو اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا جس نے ایک سیاہ ناک تک کو ہلاک کر دیا اور اب وہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے پورے جسم میں زہر بھرا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر جمشید نے پستول نکال لیا۔ تو کیا آپ اسے پستول سے ماریں گے؟ اکرام کے لہجے میں حیرت تھی۔ سب کا مارے خوف کے برا حال تھا۔ ہمارے پاس اس وقت اور کیا چیز ہے جس سے اسے مارا جائے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہ درخت کی کوئی شاخ توڑے؟ محمود بولا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے فائر کر دیا۔ بچھو ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا، البتہ ادھر ادھر سبز رنگ کے کچھ دھبے سے ضرور نظر آئے۔ یہ اس بچھو کے زہر کے تھے۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور آگے چل پڑے۔ اب تو ہمارا سورج غروب ہونے سے پہلے پہاڑ تک پہنچنا اور بھی ضروری ہے، فرزانہ نے کہا۔ ہاں، اس جنگل میں تو سانپ اور بچھو بھی موجود ہیں۔ بچھو بھی ایسے جو سانپ کو بھی ختم کر سکتے ہیں، محمود بولا۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم افریقہ کے کسی جنگل میں سے گزر رہے ہوں، محمود نے کہا۔ ہوتا ہوگا تمہیں، کم از کم مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہو رہا۔ فاروق نے منہ بنایا اور وہ مسکرائے۔ باتیں کم کرو اور قدم زیادہ اٹھاؤ، انسپکٹر جمشید بولے، اور انہوں نے سچ مچ قدم زیادہ اٹھانے شروع کر دیے۔ 100 میل کا فاصلہ اگر وہ سڑک کے ذریعے طے کرتے تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگتے، لیکن جنگل کے ذریعے سفر کرنے میں انہیں پورے 5 گھنٹے لگے، اور جب وہ جنگل سے نکل کر پہاڑیوں کی طرف بڑھے تو سورج ان کے پیچھے جا چکا تھا اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ کافی دور سے ہی انہیں فوجیوں کے سائے نظر آنے لگے۔ اب ہم ان کے خیموں تک جائیں گے، انسپکٹر جمشید بولے۔ اس کا مطلب ہے ہم خیموں سے آگے نہیں جائیں گے۔ پہاڑیوں کے ارد گرد پہرا معلوم ہوتا ہے، پہلے ہمیں بارحب تھا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے کیپٹن ناصر کہتے ہیں، آپ بتائیے کیا بات ہے؟ کیا ہمیں ہاتھ نیچے گرانے کی اجازت ہے؟ نہیں، جو کہنا ہے اسی حالت میں کہو۔ میرا نام انسپکٹر جمشید ہے، یہ لوگ میرے ساتھی ہیں۔ اس ٹیم کو ان پہاڑیوں میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس فوجی کی موت کا سبب معلوم کیا جا سکے اور یہ جان سکیں کہ پہاڑوں میں کیا چکر چل رہا ہے۔ انہوں نے بتایا، کیا آپ کا تعلق محکمہ سراغ ثانی سے ہے؟ جی ہاں۔ تب آپ اپنا کارڈ دکھائیے، صرف اپنے ہاتھ نیچے آپ گرا سکتے ہیں، لیکن نہیں، اس سے پہلے ہم آپ کی تلاشی لیں گے۔ ضرور لیجئے، میرے دائیں جیب میں پستول ہے اور دائیں جیب میں آپ کو کارڈ مل جائے گا، آپ خود ہی نکال لیجئے گا، انہوں نے کہا۔ کیپٹن نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس نے انسپکٹر جمشید کی جیب سے 2 چیزیں نکال لی اور کارڈ اپنے آفیسر کی طرف بڑھا دیا۔ کیپٹن نے کارڈ کو پڑھا اور پھر اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ آپ لوگ ہاتھ نیچے کر سکتے ہیں، مجھے افسوس ہے آپ کو زحمت ہوئی۔ کوئی بات نہیں، انسپکٹر جمشید نے ہاتھ گراتے ہوئے کہا، دوسروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میں نے آپ کا نام سن رکھا ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ کسی طرح بھی محکمہ سراغ ثانی کے ملازم نہیں نظر آتے۔ آپ کا اندازہ ٹھیک ہے، یہاں میرے علاوہ کم از کم ایک اور صاحب بھی محکمہ کے ملازم ہیں اور وہ یہ ہیں، سب انسپکٹر اکرام۔ ہم دونوں کے علاوہ یہ میرے دوست پروفیسر داؤد مشہور سائنسدان ہیں اور یہ خان رحمان ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ یہ تینوں میرے بچے ہیں۔ ٹیم کے آدمی چننے کا اختیار مجھے دیا گیا تھا، اس لیے میں اپنی پسند کے آدمی اپنے ساتھ لے آیا۔ یہ کہتے وقت وہ مسکرائے۔ عجیب بات ہے، خیر اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم ان پہاڑوں کا جائزہ لیں گے۔ وہ کس لیے؟ یہ جاننے کے لیے کہ فوجی کو کیوں ہلاک ہوا۔
اسے کس نے ہلاک کیا اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فوجی کی موت کے بعد ہم لوگوں نے پہاڑوں کو اچھی طرح چھانا تھا لیکن اندر کہیں بھی کچھ گڑبڑ کا نشان نظر نہیں آیا، لہٰذا یہی خیال کر لیا گیا کہ اس کی موت لہٰذا ہارٹ فیل سے ہی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود میں اپنا اطمینان کرنا چاہوں گا، مجھے افسوس ہے آپ ان پہاڑوں میں نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر جمشید چونک کر رہ گئے۔ جس روز سے فوجی ہلاک ہوا ہے ان پہاڑوں پر لوگوں کی آمد و رفت بند کروا دی گئی ہے، ان کے گرد پہرہ لگا دیا گیا ہے۔ بہت خوب، لیکن مجھے بھی افسوس ہے ہم ان پہاڑوں کا جائزہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں یہ میرے اختیار سے باہر ہے، اس کے لیے کس سے اجازت لینا ہوگی؟ انہوں نے پوچھا۔ کمانڈر چیف کی یا پھر وزیر اعظم کی؟ اس نے کہا۔ بہت خوب، میرا خیال ہے میں آپ کو ان کی اجازت دکھا سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ انسپکٹر جمشید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا خصوصی اجازت نامہ نکالا۔ اجازت نامہ دیکھ کر کیپٹن کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اچانک وہ ان کے سامنے اٹینشن ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے ایک بار پھر معاف کیجیے گا جناب، میں وارٹرس پر آپ لوگوں کے متعلق ہدایت دے دیتا ہوں، اس کے بعد آپ آزادانہ ان پہاڑوں پر گھوم پھر سکیں گے۔ کیا آپ صبح جانا پسند کریں گے؟ نہیں، ہم اسی وقت جائیں گے اور ساری رات ان پہاڑوں میں گزاریں گے۔ بہت خوب، کیا آپ کے پاس ٹارچ ہے؟ افسوس، ہمیں شہر تک جانا نصیب نہیں ہوا۔ پروگرام یہ تھا کہ ضروری چیزیں شہر سے خرید کر ان پہاڑوں کا رخ کریں گے، لیکن سڑک پر دشمنوں کا قبضہ تھا، ان سے جھڑپیں بھی ہو آئے اور آخر ہمیں جنگل کے راستے یہاں تک آنا پڑا۔ انہوں نے بتایا۔ کوئی بات نہیں، میں 2 ٹارچوں کا بندوبست بھی کیے دیتا ہوں۔ وہ انہیں خیمے میں لے آیا اور وارٹرس پر ہدایت دینے لگا۔ اپنے ساتھ لائی ہوئی خوش چیزیں کھانے کے بعد وہ کیپٹن سے رخصت ہوئے۔ کیپٹن ناصر نے بھی کچھ چیزوں کا بندوبست کر دیا تھا۔ عرض خوب سیر ہو کر وہ روانہ ہوئے تھے۔ اب ہر ایک کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہم خطرات کی سرزمین پر قدم رکھ رہے ہیں۔ لیکن کیپٹن کا تو یہ کہنا تھا کہ پہاڑوں میں اب کوئی بھی نہیں ہے، کسی گڑبڑ کا نشان نہیں ہے۔ خان امان نے کہا، یہ ان کا کہنا تھا، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے دشمن ان پہاڑوں میں ضرور موجود ہے، تو وہ ان لوگوں کو کیوں نظر نہیں آئے؟ پروفیسر بولے، وہ چھپ گئے ہوں گے۔ اب جبکہ تلاش لی جا چکی ہے وہ پھر بے فکر ہو گئے اپنے کام میں لگ گئے ہوں گے۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگل میں سے پہاڑوں تک آنے کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہو اور وہ تلاشی کے وقت پہاڑوں سے نکل گئے ہوں اور اب پھر آ گئے ہوں۔ ہاں، تمہارا خیال ٹھیک ہی معلوم ہوتا ہے، پروفیسر سوچتے ہوئے بولے۔ پھر کہنے لگے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم مجھے اور خان امان کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ آپ اس مہم میں بہتر کارآمد ثابت ہو گئے۔ انسپکٹر جمشید مسکراتے ہوئے بولے، تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے ہم کوئی ہتھیار ہوں جو کارآمد ثابت ہو گئے ہوں۔ ہاں، آپ دونوں اس مہم میں میرے ہتھیار ہی ثابت ہوں گے۔ میں آپ کو دشمن پر دے ماروں گا۔ انسپکٹر جمشید نے ہنس کر کہا۔ بھائی واہ، دیکھنا فاروق، مذاق اسے کہتے ہیں، فرزانہ نے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ آئندہ میں بھی اسی قسم کا مذاق کروں گا، فاروق نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آگے بھی بڑھ رہے تھے اور لمحہ و لمحہ فوجیوں کے خیمے دور ہوتے جا رہے تھے۔ یہ پہاڑیاں رات کی تاریکی ویو لگتی تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے ویو ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے کیے ہوں۔ فاروق نے کہا، ویو ہی کیا، تمہیں تو یہ جن اور بھوت بھی لگ سکتے ہیں۔ فرزانہ بول اٹھی، اس کے چہرے پر شریر مسکراہٹ تھی۔ سوال یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں ہمیں یہاں کیا نظر آئے گا، ہم ان کا جائزہ کس طرح لے سکیں گے؟ محمود نے بولا۔ اچھا سوال ہے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے اور آگے کچھ بھی نہ کہا۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ سوال کس طرح اچھا ہے، فاروق بول تو پھر ہنسے۔ جواب یہ ہے کہ دن کی روشنی میں مجرم یہاں سرگرم نہیں رہتے ہوں گے اور آپ کے مطابق اس وقت وہ ان پہاڑوں میں ضرور کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے، اس لیے رات کی تاریکی میں ہی نہیں تلاش کرنے کا کام جاری کیا جا سکتا ہے۔ ثابت بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ میلوں میں پھیلے ان پہاڑوں میں ہم دشمن کو آسانی سے کس طرح تلاش کر سکیں گے؟ اس سوال کا جواب تو میں بھی نہیں دے سکتا ابا جان، فاروق نے کہا۔ بہت خوب، جلدی بتاؤ، جس جگہ اس فوجی کی موت واقع ہوئی تھی چلیں اس جگہ کے آس پاس دیکھنا چاہیے۔ شاباش، انسپکٹر جمشید چلائے۔ لیکن آپ کے کیپٹن سے وہ جگہ کب پوچھی ہے؟
محمود نے حیران ہو کر کہا، پوچھتا تو میں اس وقت جب ہمیں ساتھ پروفیسر صاحب نہ ہوتے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا مطلب؟ میرے ساتھ ہونے سے نہ پوچھنے کا کیا تعلق ہے؟ پروفیسر داؤد کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ گہرا تعلق ہے، میں نے چلتے وقت چند آلات ساتھ لینے کے لیے آپ سے کہا تھا۔ ہاں، وہ میرے بیگ میں اسی وقت بھی موجود ہیں، انہوں نے بتایا۔ بس تو پھر ہم ان میں سے ایک آلے کی مدد سے اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ آخر کیسے؟ آپ وہ آلہ نکالیے جو مغفرتیز کی موجودگی میں اور اس کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ ان پہاڑوں میں مغفرتیز موجود ہیں؟ خان رحمان نے حیرت اور خوف بھرے لہجے میں بولا۔ اور کیا دشمن یہاں سے مغفرتین کا ذخیرہ حاصل کرنے کے لیے فکر میں ہے؟ اکرام بھی بولے بغیر نہ رہ سکا۔ نہیں، یہ بات نہیں، جہاں دشمن موجود ہوں گے وہاں مداخیز بھی کافی مقرر ہوں گے، موجود ہوں گے، اور ہمارا اس سمت میں ہماری رہنمائی ضرور کرے گا۔ اوہ، ان کے منہ سے پرجوش انداز میں نکلا۔ دوسرے ہی لمحے پروفیسر داؤد نے اپنے بیگ میں سے ایک ٹائم پیس نما آلہ نکالا اور اس میں لگی 2-3 چابیاں گھمائیں۔ وہ ٹارچ کی مدد سے اس کی حرکت کرتی ہوئی دیکھ رہے تھے اور پھر سوئی ایک جگہ رک گئی۔ پروفیسر داؤد کے منہ سے مقناطیس اس طرف ہے، یعنی دشمن اس طرف ہے۔ خان رحمان بڑبڑائے۔ سب کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ ہٹ ملتا ہے۔ پروفیسر داؤد نے آلہ بند کر کے بیگ میں رکھ لیا اور وہ اس سمت میں چل پڑے۔ کیا خیال ہے پروفیسر صاحب، مقناطیس یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ یہ آلہ کم از کم 5 میل دور کے مقناطیس کے ظاہر کرتا ہے، اس لیے وہ جگہ یہاں سے زیادہ 5 میل اور کم از کم 1-2 میل دور ہے، انہوں نے بتایا۔ کم از کم 1 میل کس طرح؟ محمود نے پوچھا۔ یہ بات آلے کی سوئی کی حرکت سے معلوم ہوتی ہے۔ اگر وہ جگہ 1 میل سے بھی کم دور ہوتی تو سوئی ایک دم 100 کے حصے پر پہنچ جاتی، مگر تم نے دیکھا ہوگا کہ سوئی 100 کے حصے سے کچھ ادھر ہی رہ گئی تھی، انہوں نے جواب دیا۔ کیا یہ فاصلہ اور کم نہیں ہو سکتا؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ کیا مطلب؟ پروفیسر داؤد نے حیران ہو کر پوچھا اور ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکے۔ میرا مطلب ہے اگر آپ اس آلے کی مدد سے یہ معلوم کر سکیں گے وہ جگہ کم از کم کتنی دور ہے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ مجھے افسوس ہے، یہ آلہ اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکتا۔ تم نے مجھے روانہ ہوتے وقت صرف یہ کہا تھا کہ ایک ایسا آلہ بھی ساتھ لے لو جس سے مقناطیس کی موجودگی اور سمت کا پتہ چل جائے۔ میں حیران ہوں، یہاں مقناطیس کا کیا کام ہے؟ خان رحمان بولے۔ مقناطیس سے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں مقناطیس کی کوئی کان موجود ہے۔ انسپکٹر جمشید ہنسے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ اکرام نے پوچھا۔ یہاں کسی جگہ مقناطیس کی طاقت سے کام کیا جا رہا ہے۔ بات کچھ پلے نہیں پڑی، پروفیسر داؤد بولے۔ بہت جلد پڑ جائے گی، آئیے آگے چلتے ہیں، انسپکٹر جمشید بولے اور وہ آگے بڑھنے لگے۔ رات کی تاریکی میں پہاڑوں کی نشیب و فراز طے کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن ان کے حصے میں آسان کام آتے ہی کہاں تھے، ہمیشہ ہی مشکل کاموں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کیا آج ساری رات ہم یہی کام کریں گے ابا جان؟ محمود نے پوچھا۔ اس کا لہجہ الجھا ہوا تھا۔ کیوں، تمہیں نیند آ رہی ہے؟ فاروق نے ترسے ہوئے لہجے میں بولا۔ ویسے ان پہاڑوں پر سونا ہے تو ہم رکیں گے نہیں، فرزانہ بھی بولی۔ نیند آ رہی ہوگی تم دونوں کو، میں تو ایک سوال کیا تھا، تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تم نے 2 سوال کیے تھے؟ فاروق مسکرایا۔ بھائی اگر چلتے چلتے تھک گئے ہو تو کسی غار میں آرام کر لیتے ہیں، انسپکٹر جمشید نے بحث ختم کرنے کے عرض سے کہا۔ کیا کہا ابا جان؟ غار میں؟ فرزانہ نے بوکھلا کر کہا۔ ہاں کیوں، کیا غار میں رات بسر نہیں کی جا سکتی؟ میں نے سن رکھا ہے غار میں طرح طرح کی بلائیں ہوتی ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں، ہم ان بلاؤں کا بھی مقابلہ کر لیں گے، محمود نے اکڑ کر کہا۔ ویسے یہ ضروری ہے کہ ہم اب واپس جائیں گے بھی کہاں، ہمیں رات گزرنے کے لیے کسی غار کو تلاش کرنا ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم اصل کام کریں گے، ہو سکتا ہے ہمیں کامیابی ہو جائے۔ آپ نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ آخر آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اندازہ لگا چکے ہیں اور اس اندازے پر کام کر رہے ہیں، فرزانہ نے کہا۔ ہاں تم نے درست اندازہ لگایا ہے، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ تو پھر وہ اندازہ کیا ہے؟ فرزانہ نے تیزی سے کہا۔ تم خود اندازہ لگانے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ انسپکٹر جمشید نے بھی ترکیب و ترکیب جواب دیا۔ معلوم ہوتا ہے آج رات صرف اندازوں میں ہی بسر ہو جائے گی، فاروق بولے بغیر نہ رہ سکا۔ واہ
خوب اندازہ لگایا۔ خان رحمان بھی بول پڑے، لا حول ولا قوت، کہیں تم لوگوں کو اندازے کا دورہ تو نہیں پڑ گیا؟ پروفیسر داؤد کے منہ سے نکلا۔ اچانک بچوں کی روشنی انہیں ایک عجیب سی نظر آئی۔ وہ چونک اٹھے۔ یہ ایک ہیٹ تھا، کسی فوجی کا لوہے کا ہیٹ۔ خان رحمان نے تیزی سے آگے بڑھ کر ہیٹ اٹھا لیا اور ٹارچ کی روشنی میں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ پھر انسپکٹر جمشید کی طرف بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا، کیا خیال ہے؟ کس بارے میں؟ انسپکٹر جمشید بولے، اس ہیٹ کے متعلق پوچھ رہا ہوں، تم بتاؤ۔ آخر میں تمہیں بھی کچھ سوچ سمجھ کر یہاں لایا ہوں، اب تمہارے حصے کا کام شروع ہوا۔ او بھائی، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ لو، میں بتائے دیتا ہوں۔ یہ کسی فوجی کا ہیٹ ہے، یہ تو ہم سب بھی دیکھ رہے ہیں۔ صرف دیکھ ہی رہے ہو نا، یہ بات بتائی تو نہیں؟ خان رحمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ معلوم ہوا تم مذاق کے موڈ میں ہو۔ انسپکٹر جمشید بولے، وہ تو میں ہر وقت ہوتا ہوں۔ چلو یار، جلدی سے بتاؤ اس ہیٹ کے بارے میں، اور کیا کچھ بتا سکتے ہو؟ میں حیران ہوں، آخر تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہیٹ کتنا پرانا ہے؟ اسے یہاں گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ جس کا یہ ہیٹ ہے وہ آدمی موٹا سے پتلا ہے، اور یہ ہیٹ یہاں اس سے کس طرح گر گیا؟ اس نے اٹھایا کیوں نہیں؟ انسپکٹر جمشید کہتے چلے گئے، اور خان رحمان اور دوسروں کا مارے حیرت کے برا حال تھا۔ بھلا خان رحمان ایک ہیٹ کو دیکھ کر اتنی بہت ساری باتیں کس طرح بتا سکتے تھے؟ ان کے خاموش ہوتے ہی خان رحمان نے کہا، یار جمشید، میں آدمی ہوں، کوئی نجومی تو نہیں ہوں۔ ان کے جملے پر محمود فاروق اور فرزانہ کو ہنسی آ گئی۔ فرزانہ نے ہنستے ہوئے کہا، تو انکل کیا نجومی آدمی نہیں ہوتے ہوں گے؟ تم ہی بتاؤ، میں ان سوالوں کے جواب ایک ہیڈ کو دیکھ کر کیسے دے سکتا ہوں؟ چھوڑے یار، تم صرف ایک فوجی ہو، اور وہ بھی ریٹائرڈ۔ تم میں جاسوسوں والی کوئی بات بھی تو نہیں ہے۔ اب سنو، میں بتاتا ہوں۔ یہ ہیڈ آج ہی یہاں گرا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گرا ہے۔ چونکہ رات کا وقت تھا، ہیڈ والے نے سوچا ہوگا کہ اندھیرے میں کہاں ڈھونڈتا پھرے گا، دن میں آ کر دیکھ لوں گا۔ یہ سوال کہ اس کے سر سے گرا کس طرح، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے کندھے پر کوئی بھاری چیز اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کا سر ایک طرف کو جھکا ہوا تھا، اسی طرح سر کچھ زیادہ ہی جھک گیا۔ یہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ ہیڈ کافی پرانا ہے، اور جس کا بھی یہ ہے وہ ضرور کافی موٹا آدمی ہے۔ انسپکٹر جمشید کے جوابات سن کر وہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے انہیں اس طرح دیکھا جیسے کوئی جادوگر ہو۔ یار کمال ہے، تم ضرور نجومی ہو۔ خان رحمان کے لہجے میں مذاق سے زیادہ حیرت تھی۔ آخر آپ یہ سب باتیں کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ہیڈ کو ذرا غور سے دیکھنے سے یہ باتیں ایک عالم آدمی بھی اغوا کر سکتا ہے۔ ہیڈ کافی بڑا ہے، اس کا مطلب ہے ہیڈ والے کا سر بہت بڑا ہے، اس لیے وہ ضرور موٹا ہوگا، یا کم از کم اسٹرال تو ضرور ہوگا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا اور کنارے گھسے ہوئے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت پرانا ہے۔ اگر یہ کل گرا ہوتا تو اس وقت ہمیں یہاں نہ ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے کب کا لے گیا ہوتا۔ اوہ، فاروق کے منہ سے زوردار انداز میں نکلا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا بات ہے، تمہیں کیا ہوا؟ سوال یہ ہے کہ یہاں فوجی کہاں سے آ گیا؟ وہ تو پہاڑوں کے گرد پہرا دے رہے ہیں، اندر آنے کی تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے۔ فوجی تو آ ہی سکتے ہیں، کاش ہمارے پاس وائرلیس سیٹ بھی ہوتی تو ہم ابھی کیپٹن ناصر سے بات کر لیتے۔ خیر، صبح دیکھیں گے۔ ابا جان، کیا یہ نہیں ہو سکتا یہ ہیڈ مجرموں میں سے کسی کے سر پر رہا ہو؟ محمود نے نیا سوال اٹھایا۔ لیکن مجرم یہ فوجی ہیڈ کیوں پہنیں گے؟ فرزانہ نے اعتراض کیا۔ حفاظت کے لیے، ظاہر ہے کہ ارد گرد فوجی پہرا دے رہے ہیں، اور کسی وقت بھی کسی پر شبہ پڑنے پر فائر کر سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے سروں کو گولیوں سے بچانے کے لیے ہیڈ اوڑھ لیتے ہوں گے۔ یہ عین ممکن ہے۔ انسپکٹر جمشید سنجیدہ ہو گئے۔ لیکن یہ ہیڈ ان کے پاس کہاں سے آئے؟ یہ کوئی بات نہیں، پرانی چیزوں کی مارکیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو محمود ہکلا کر کہنے لگا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ انسپکٹر جمشید نے سہورا۔ اگر یہ ہیڈ مجرموں میں سے کسی کے سر پر تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی پناہ گاہ کے آس پاس ہی ہیں۔ اوہ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پروفیسر صاحب ذرا آلے کو ایک دفعہ پھر نکال لیں اور دیکھیں، فاصلہ 1 میل سے کم تو نہیں ہے؟ انسپکٹر جمشید نے چونک کر کہا۔ پروفیسر داؤد نے آلہ نکالا، اور جیسے انہوں نے اس کا بٹن دبایا،
سوئی 100 سے جا لگی، جیسے مطلب تھا مقناطیس اب 1 میل سے بھی کم فاصلے پر موجود تھے۔ ان پر جوش کی حالت طاری ہو گئی اور وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ اچانک ہی روشنی کی ایک کرن ان کی آنکھوں میں لہرائی۔ غار کے قیدی، ارے یہ کرن کہاں چمکی تھی؟ فاروق کے منہ سے نکلا۔ کسی غار میں روشن ہو رہی تھی۔ ہوشیار، ہم دشمن کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے سرگوشی کی۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھنے لگے۔ اب انہوں نے ٹارچیں بجھا دی تھی اور اندھیرے میں ہی آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ایسے میں اگر ان میں سے کسی کا پاؤں اکھڑ جاتا تو وہ سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں جا گرتا، اس لیے وہ ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے آگے بڑھ رہے تھے۔ روشنی کی کرن بھی ایک بار نظر آ کر پھر دکھائی نہ دی۔ اس کے باوجود انسپکٹر جمشید ٹارچ روشن کرنے پر تیار نہیں تھے۔ یار جمشید، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک خان رحمان نے دبی دبی آواز میں انہیں حیران کر دیا۔ انہوں نے بات بھی تو ایسی ہی عجیب کی تھی۔ کیا بکواس ہے؟ انسپکٹر جمشید نے برا سا منہ بنایا۔ سنو یار، اگر میرا پاؤں پھسل گیا تو میں کہاں ہوں گا؟ ظاہر ہے کہ اگلے جہاں میں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وصیت تو کر جاؤں تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ چپ رہو یار، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، انسپکٹر جمشید نے تنگ آ کر کہا۔ بھائی میں مذاق کی نہیں، وصیت کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں تو سنو، میری تمام دولت اور زمین کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 4 حصے میرے تینوں بچوں اور بیگم کو ملیں گے اور 5واں حصہ ظہور کو، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں اور بات بات پر اس کے کان پکڑوائے ہیں۔ آج تم تو فاروق کے بھی کان کاٹ رہے ہو، انسپکٹر جمشید نے ہنس کر کہا۔ کیا مطلب؟ خان رحمان نے بھڑک کر کہا۔ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں تو یہی کرتا ہے۔ آئیں، یہ اوٹ پٹانگ باتیں ہیں، خان رحمان نے غصے میں آ کر کہا۔ اور ابا جان، میں اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہوں؟ فاروق نے بھی خاموش نہ رہ سکا۔ اچھا بھائی چپ رہو، میں بھی کرتا ہوں اوٹ پٹانگ باتیں۔ غار نزدیک ہی معلوم ہوتا ہے، کہیں ان کے کانوں تک ہماری آواز نہ پہنچ جائے، لیکن اتنی اہم باتیں کرنے کا وقت پھر کب ملے گا؟ اگر موت آ گئی تو؟ خان رحمان بولے۔ حد ہو گئی، تم تو موت کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ پروفیسر داؤد جھلا اٹھے اور سب کو ہنسی آ گئی۔ ہاں تو ہو گئی ہے حد۔ ویسے پروفیسر، کیا تم کوئی وصیت نہیں کرو گے؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میرے تو صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ میں اپنے ملازمین کو کان نہیں پکڑواتا کہ موت نظر آنے پر ان کا خیال آ جائے۔ پروفیسر داؤد نے بھی کھرا جواب دیا۔ میرا خیال ہے ہم بیکار باتوں میں الجھ گئے۔ اس وقت تو ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی غار میں دشمنوں ٹکر ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ وہ پوری طرح تیار ہوں گے، بلکہ انہوں نے غار میں نہ جانے کیسے کیسے انتظامات کر رکھے ہوں گے۔ اوہ، انسپکٹر جمشید کی بات پر وہ چونک اٹھے۔ اس کے باوجود ہمیں اس غار میں داخل ہونا ہے جب تک ہماری ان لوگوں سے مڈ بھیڑ نہ ہو جائے، ہم معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچیں گے۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ تو ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں مڈ بھیڑ، خان رحمان بولے۔ اس طرح باتیں کرتے وہ آگے بڑھتے رہے، پھر اچانک وہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک چھوٹے سے منہ والا غار تھا۔ اس غار میں روشنی ہو رہی تھی۔ غار کے دروازے پر ایک فوجی اٹینشن کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے رائفل کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے بھدی سی آواز سنی، ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ ان کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پہاڑوں کے اندر بھی فوجی ہو سکتے ہیں۔ کیپٹن ناصر کے بیان کے مطابق تو صرف پہاڑیوں کے ارد گرد پہرا دیا جا رہا ہے۔ چلو اندر، کسی نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو ڈھیر کر دوں گا، اس نے تیز آواز میں کہا۔ وہ اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے غار کے اندر داخل ہونے لگے۔ غار کا منہ اتنا چھوٹا تھا کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی آدمی اندر جا سکتا تھا، لیکن جب وہ اندر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ غار کے اندر سے بہت کشادہ تھا، یہ کسی بڑے ہال کی طرح تھا۔ یہی نہیں، اس ہال کے آگے بھی ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس دروازے کی دوسری طرف بھی کوئی غار موجود تھا، اور نہ جانے وہ کتنا بڑا تھا۔ غار قدرتی تھا، اس میں انسانی ہاتھوں کا کمال نہیں تھا۔ غار کی چھت اس قدر اونچی تھی کہ اس میں ہونے والی روشنی بہت مدھم سی اس تک جا رہی تھی۔ جگہ جگہ پتھریلی نوکیں ابھری ہوئی تھیں، یہ نوکیں اوپر سے لے کر نیچے تک پھیلی ہوئی تھیں۔ غار کا فرش صاف ستھرا اور صاف نظر آتا تھا، اسے انسانی ہاتھوں نے صاف کیا تھا۔ اور سب سے زیادہ حیرت تو انہیں اس پر ہوئی کہ غار کے اندر
30 کے قریب فوجی موجود تھے. ان میں سے ہر ایک کے کندھے سے رائفل لٹک رہا تھا. یہ سب ابھری ہوئی پتھریلی نوکوں پر بیٹھے تھے گویا یہ ان کی کرسیاں تھیں. ان میں سے ایک پتھر پر شاندار مونچھوں والا ایک آدمی بھی نظر آیا. اس کے سینے پر بیج اور تمغے لگے ہوئے تھے. ان فوجیوں کے سامنے 10 آدمیوں کا ایک بندھا ہوا ڈھیر پڑا تھا. انسپکٹر جمشید اور اکرام نے ان لوگوں کو غور سے دیکھا. وہ دھک سے رہ گئے. یہ انسپکٹر فیض علی اور اس کے ساتھی تھے. یہ لوگ کون ہیں؟ مونچھوں والے نے گرج کے پوچھا. یہ پہاڑیوں میں گھوم پھر رہے تھے. کیوں؟ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ پہاڑیوں میں داخلہ بند کر دیا گیا؟ اس نے گرج کر کہا. معلوم ہے. کیا آپ کو کیپٹن ناصر نے وائرلیس پر ہمارے بارے میں کوئی پیغام نہیں دیا؟ نہیں تو کون ہو تم لوگ؟ آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا. انسپکٹر جمشید مسکرائے. مجھے میجر خاور کہتے ہیں. تو میجر خاور صاحب میرا نام انسپکٹر جمشید ہے اور میں باقاعدہ اجازت لے کر پہاڑوں پر آیا ہوں. کس کی اجازت؟ وزیر اعظم کی تحریری اجازت. انسپکٹر جمشید بولے. مجھے دکھاؤ. انہوں نے اجازت نامہ نکال کر انہیں دکھایا. میجر نے اسے منہ بنا کر دیکھا اور پھر ناک چڑھا کر بولا میں اس اجازت نامے کو نہیں مانتا. ان لوگوں کو بھی باندھ لو. کیا کہا؟ آپ وزیر اعظم کی تحریری اجازت نامے کو نہیں مانتے؟ انسپکٹر جمشید کے لہجے میں حیرت تھی. ہاں نہیں مانتا. اسی وقت یہاں کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے. یہاں میری مرضی چلے گی. بہت خوب. تو ہم واپس چلے جاتے ہیں. انسپکٹر جمشید بولے. وہ اسے بغور دیکھ رہے تھے. اب یہ ناممکن ہے. ہم تمہیں گرفتار کر کے فوجی عدالت کے سامنے پیش کریں گے اور اگر میں صدر مملکت کا اجازت نامہ پیش کر دوں تو بھی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے پھر جو آپ کا جی چاہتا ہے کر لیجئے. انہوں نے لاپرواہی سے کہا. جمشید ہوشیار. یہ سب نقلی فوجی ہیں. اچانک خان رحمان چلا کر بولے. کیا؟ ان سب کے منہ سے نکلا. دوسرے ہی لمحے انسپکٹر جمشید کے ہاتھ میں پستول نظر آیا. وہ گرجے خبردار. لیکن اتنی رائفلوں کی موجودگی میں تم کیا کر لو گے؟ میجر نے ہنس کر کہا. یہ رائفلیں. انسپکٹر جمشید مسکرائے. جتنی دیر میں تم پوزیشن لے کر گولی چلاؤ گے میری پستول سے نکلنے والی گولیاں مزاج پوش ڈالیں گی. لیکن تم بھول رہے ہو اس میں صرف 6 گولیاں ہیں. یہ بھی غلط ہے. ذرا میرے ان دوستوں کی طرف بھی دیکھ لو. ان کے ہاتھوں میں بھی پستول ہے. انہوں نے خان رحمان اور اکرام کی طرف اشارہ کیا. تم کیا چاہتے ہو؟ تم لوگوں کو گرفتار کرنا اور یہ دیکھنا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ تم کبھی معلوم نہیں کر سکو گے. یہ غار تم سب کا مقبرہ ہے. واہ واہ شکریہ دوست. کتنا شوق تھا ہمیں مقبروں میں دفن ہونے کا. ویسے تم ان لوگوں کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ انہیں ہوٹل آبشار سے یہ کہہ کر ملوایا گیا ہے کہ انسپکٹر جمشید تمہیں بلا رہے ہیں. میجر نے ہنس کر کہا. اوہ ان کے منہ سے نکلا. خبردار رائفل والے ہاتھ کو حرکت نہ دو. انسپکٹر جمشید نے اچانک گرج کر بولا. کیونکہ ایک نقلی فوجی نے حرکت کر کوشش کی تھی. وہ ساکھ رہ گیا. یاد رکھو میرا نشانہ بہت پختہ ہے. 1 منٹ کے اندر بھون کر رکھ دوں گا. محمود فاروق اور فرزانہ تم کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ان کے ہاتھوں سے رائفلیں لے لو اور ان کے ہاتھ باندھ دو. انہوں نے کہا. لیکن اس سے پہلے وہ اپنی جگہ سے ہلتے ایک ساتھ 3 فائر ہوئے اور انسپکٹر جمشید خان رحمان اور اکرام کے ہاتھوں سے پستول نکل گئی. اس کے ساتھ ہی غار کے اندرونی دروازے سے انہیں 3 آدمی کھڑے نظر آئے اور یہ دیکھ کر تو ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ ان 3 میں سے ایک استاد زمان تھا جو رمجھم ہوٹل سے غائب ہو گیا تھا اور دوسرا ہوٹل کا مینیجر تھا. وہ بھی انسپکٹر جمشید کو دھمکا کر فرار ہو گیا تھا. البتہ تیسرے کے چہرے پر نقاب تھا. اس کے ہاتھوں پر بھی دستانے تھے اور پیروں میں فوجیوں جیسے جوتے تھے. لیکن یہ جوتے جامات کے لحاظ سے بہت لمبے چوڑے اور اونچے تھے. انہیں دیکھ کر خوف کا سا آتا تھا. ان کے دونوں کے چہروں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی جبکہ نقاب کی وجہ سے وہ تیسرے آدمی کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے تھے. سرنگ میں تم یہاں تک آ ہی پہنچے اگرچہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑی. استاد زمان کے منہ سے نکلا. تم دونوں اس جگہ مل کر خوشی ہوئی مگر یہ تمہارے ساتھ تیسرے صاحب کون ہیں؟ انہوں نے عورتوں کی طرح اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ تمیز سے بات کرو. یہ ہمارے سردار صاحب ہیں. استاد زمان نے غرا کر کہا. اوہ تو یہ ہیں تمہارے سردار صاحب. دارالحکومت میں ان کا تذکرہ سننے میں تو آیا تھا لیکن یہ امید نہیں تھی کہ ان سے اتنی آسانی سے ملاقات ہو جائے گی.
اور یہ ملاقات تمہاری زندگی کی آخری ملاقات ہوگی۔ سردار اس مرتبہ خود بولا۔ وہ اس کی آواز سن کر حیران رہ گئے۔ آواز بالکل عورتوں جیسی تھی۔ ہائے، کیا تم عورت ہو؟ محمود کے منہ سے حیرت زدہ انداز میں نکلا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابھر آئیں۔ معلوم تو یہی ہوتا ہے، فاروق بولا۔ پھر تو اس سے مجھے بات کر لینے دو۔ فرزانہ ایک دم آگے بڑھی۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں سے کوئی اس کی اوٹ میں آ جائے اور کچھ کر گزرے، لیکن اس وقت استاد زمان چلا کر کہا، اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گولی سینے کے پار ہو جائے گی۔ اس نے گرج کر کہا، یہ جملہ نہ جانے کتنی مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن آج تک ایسا نہ ہوا۔ آج ضرور ہوگا۔ اب تم لوگ ان پہاڑوں میں سے واپس نہیں جا سکو گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میجر نے ٹھیک ہی کہا تھا، یہی تمہارا مقبرہ بنے گا، لیکن دنیا کو معلوم نہیں ہو سکے گا، کوئی تمہارا جنازہ نہیں پڑھ سکے گا، لوگ پہاڑوں میں سر ٹکرا ٹکرا کر مر جائیں گے، مگر تمہارا کوئی نشان تک نہیں ملے گا۔ سردار کہتا چلا گیا، ہمیں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں، لیکن اتنا تو بتا دو کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے، ہاں ضرور بتائیں گے، تاکہ مرنے کے بعد بھی تم اپنے وطن کے لیے روتے رہو۔ بھلا مرنے کے بعد ہم کس طرح روئیں گے؟ فاروق کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمہاری روحیں روئیں گی۔ اس نے ہنس کر کہا، واہ، یہ کتنا اچھا ہوگا، ہم اپنی روحوں کو روتا دیکھ سکیں گے۔ فرزانہ نے خوش ہو کر کہا، کیا تم لوگ غیر ملکی جاسوس ہو؟ محمود نے سوال کیا، یہی سمجھ لو۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، کیا اس جگہ سے تیل برآمد کر رہے ہو؟ فاروق پوچھا، نہیں، ہم اس جگہ سے تم لوگوں اور تمہاری قوم کے لوگوں کو خون کا چشمہ جاری کریں گے۔ خون کا چشمہ؟ واہ، یہ تو کسی ناول کا نام لگتا ہے۔ فاروق نے خوش ہو کر کہا، فکر نہ کرو، ہم اس واقعے پر ناول بھی لکھیں گے۔ استاد زمان نے کہا، مرنے سے پہلے ہماری ایک خواہش ضرور پوری کرنا۔ فرزانہ بولی، ہاں، تمہاری آخری خواہش ضرور پوری کریں گے۔ بولو، کیا چاہتی ہو؟ اس مرتبہ شہباب خان بولا، ہمیں اپنے سردار صاحب کا چہرہ دکھاؤ دو، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ فرزانہ نے کہا۔ یہ سن کر ان کا منہ بن گیا۔ ان کا چہرہ تو آج تک ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ استاد زمان کے منہ سے نکلا، تم میرا چہرہ دیکھ کر کیا کرو گے؟ سردار نے پوچھا۔ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، دل کو سکون ملے گا۔ فاروق نے خوش ہو کر کہا، فکر نہ کرو، تمہاری آنکھیں ابھی جو کچھ دیکھیں گی، اس سے آنکھ کو ہی نہیں تمہارے سارے جسم کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ سردار نے ہنس کر کہا، بہت بہت شکریہ، آخر اندر ایسا چیز ہے اور وہ ہمیں کب دکھائی جائے گی؟ محمود نے پوچھا۔ محمود، تم اس سے بھی ضروری ایک بات بھول رہے ہو، انسپکٹر جمشید نے اسے ٹوکا۔ اور وہ کیا ابا جان؟ اس نے چہک کر پوچھا۔ ان لوگوں کو جیلوں سے کس طرح باہر نکلوایا گیا ہے۔ او ہاں، یہ تو ہم بھول ہی گئے، اس بات پر بھی ہمیں اب تک حیرت ہے۔ فرزانہ نے کہا، شکر ہے صرف حیرت ہی ہے، اگر رنج، افسوس اور دکھ بھی ہوتا تو اس وقت ان لوگوں کا رنگ دیکھنے والا ہوتا۔ فاروق نے مسکرا کر کہا، ہاں تو کیا آپ بتائیں گے کہ جیلوں سے لوگوں کو کس طرح فرار کروایا گیا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری کسی ایک جیلر سے تعلقات ہوں، لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ سب جیلروں سے ہی تعلقات ہوں۔ فرزانہ کہتی چلی گئی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اس کے لیے مجھے بہت پاپڑ سینے پڑے، بہت لمبا چکر چلانا پڑا۔ آخر وہ کیا چکر ہے؟ تم لوگ تو سننا ہے بہت عقل مند ہو، اڑتی چڑیا کے بھی پر گن لیتے ہو، کیا اس بار میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکے؟ کم از کم ہم تینوں تو نہیں لگا سکے، اگر ہمارے ابا جان سمجھ گئے ہوں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہاں میں جانتا ہوں، جب آدمی حالات اور واقعات پر پوری طرح غور کرتا ہے تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں نے بھی سب حالات اور واقعات پر غور کیا تھا اور میں جان گیا تھا تم نے یہ کس طرح کیا۔ بہت خوب، کیا تم بتاؤ گے کہ کس طرح؟ سردار نے چونک کر کہا، اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ کون سا خطرناک کھیل ہے جو تم کھیل رہے ہو؟ اور وہ کون تھا جو یہاں سے بھاگ کر میرے گھر تک پہنچ گیا؟ انسپکٹر جمشید نے سوالات کا بچھاڑ کر دی۔ جو یہاں سے بھاگ کر گیا وہ بھی ایک مجرم تھا جسے میں نے ایک دوسرے شہر میں جیل سے نکارہ کروا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قدر وطن پرست بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ یہاں پہنچا اور میں نے اس سے کام لینا شروع کر دیا تو وہ سارا معاملہ بھانپ گیا۔ ایک رات اس نے فرار ہونے کا پروگرام بنایا، میں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس نے صرف ایک لقمہ کھایا اور پھر نہ جانے اس طرح شک ہو گیا کہ اس کے کھانے میں زہر ملایا گیا ہے، بس اس نے نظر بچا کر
کھانا پھینک دیا اور رات کو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ دراصل میں تو یہ سمجھا تھا کہ وہ سارا کھانا کھا چکا ہے اور صبح اس کی لاش ملے گی، لیکن دوسرے دن وہ غائب تھا۔ چونکہ اس نے صرف ایک لقمہ کھایا تھا اس لیے وہ دارالحکومت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس فوری کو پہاڑوں میں تم نے ہی ہلاک کیا تھا۔ ہاں، میرے ایک آدمی نے اسے زہر ریلی چھوٹی سوئی چبائی تھی۔ وہ اس غار تک پہنچ گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے پہلے سیاہ سام کالروں پر لگاتے تھے۔ دھاگوں کا پتہ ہوا۔ ایک دن میرے آدمی ٹہلتے ہوئے دور نکل گئے۔ اس فوجی کی نظر کالے سانپوں پر پڑ گئی۔ وہ ان کے پیچھے لگ گیا۔ میرے آدمی جان بوجھ کر اسے یہاں تک لے آئے اور پھر اس کی زہریلی سوئی چبھا دی۔ پھر اسے اٹھ کر دور پھینک آئے۔ یہ زہر ہم نے افریقہ کے ایک درخت سے حاصل کیا تھا اور اسی طرح اس آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اس کا ڈاکٹر معائنہ کیا جاتا ہے تو رپورٹ زہر کے بجائے ہارٹ فیل ہونے کی ملتی ہے۔ دراصل زہر سیدھا دل پر اثر کرتا ہے اور دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ اور ہاں، کیوں نہ تم لوگوں کو بھی اس زہر کا ایک ایک سوئی چھپا دی جائے، مگر اس صورت میں ہمارا مقبرہ یہاں کیسے بن سکے گا؟ محمود نے مایوس ہو کر کہا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کا سارے سے نام اور نشان تک مٹ جائے۔ واہ، کتنا اچھا پروگرام ہے۔ تم لوگ بہت مطمئن نظر آ رہے ہو۔ کہیں تمہارے پیچھے کوئی اور ٹیم تو نہیں آ رہی ہے؟ سردار نے الجھ کر کہا۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے، بات صرف اتنی سی ہے، محمود نے کہا۔ اور چونکہ سب بات معلوم ہو گئی تھی، صرف وہ باقی رہ گیا تھا جو تم ہمیں دکھانا چاہتے ہو، اس لیے چلو اندر چلیں۔ فاروق نے ایسے لہجے میں کہا جیسے پستول دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں، ان کے ہاتھوں میں ہو۔ ٹھیک ہے، تم سب آگے آگے چلو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے داخل ہوں گے، لیکن نہیں، اس سے پہلے تم سب کی تلاشی لی جائے گی۔ ہماری جیبوں میں ٹافیوں، چاکلیٹوں، پینسل تراشوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ فاروق نے مسکرا کر کہا۔ تمہاری جیبوں میں نہ صحیح، باقی لوگوں کی جیبوں میں تو ہتھیار ضرور موجود ہوں گے۔ ان کے پستول پہلے ہی ان کے ہاتھوں سے نکال لیے جا چکے ہیں، پھر بھی ہم تلاشی لے لیں گے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس دو پستول ہوں۔ بہت اچھا، جو تمہارا جی چاہے کر لو۔ ان کی تلاشی لی گئی، لیکن کسی کے پاس کچھ نہ ملا۔ ان کے پاس پینسل، ٹریش، ٹافی اور چاکلیٹ کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو گئے۔ کیا ہم اپنی زندگی کی آخری ٹافی یا چاکلیٹ کھا سکتے ہیں؟ فاروق نے کہا۔ ٹافی اور چاکلیٹ کے علاوہ بھی تم جو چاہو کھا سکتے ہو، ہم تمہیں کھلا سکتے ہیں۔ نہیں، صرف ٹافی اور چاکلیٹ؟ تو پھر کھاؤ جو کھانا چاہتے ہو۔ چلیے پہلے اندر تو چل کر دیکھ لیں۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی سردار نے ان کے سامنے دیوار میں لگا ایک بٹن دبایا۔ غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ دھک سے رہ گئے۔ پھر ان کے آگے چلتے ہوئے غار کے دوسرے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر جو ہی وہ اندر داخل ہوئے، یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ تو ایک پہاڑی سرنگ تھی، لیکن اندر اندھیرا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جس بات پر انہیں سب سے زیادہ حیرت ہوئی، وہ بات یہ تھی کہ بالکل گول تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سیمنٹ کی کسی بہت بڑے پائپ میں چل رہے ہوں۔ سرنگ کی دیواریں بالکل ہموار تھیں اور یہ ہرگز قدرتی نہیں ہو سکتی۔ اندر جگہ جگہ بلب روشن تھے جو بیٹری سے جل رہے تھے۔ ان کی حیرت اور خوف میں ہر لمحے اضافہ ہوتا جا رہا۔ سرنگ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی اور ان سب کا حال برا تھا۔ دل دھک دھک کر رہے تھے اور ذہن یہ سوچ رہے تھے یہ کیسی سرنگ ہے جو قدرتی نہیں ہے، لیکن بظاہر یہ بھی ناممکن نظر آ رہا تھا کہ ایسے انسانی ہاتھوں نے بنایا ہے۔ انسانی ہاتھ اس قدر ہموار اور بالکل سلنڈر کی طرح گول سرنگ نہیں بنا سکتے، اور اگر یہ کسی مشین کا کام تھا تو انہوں نے آج تک ایسی مشین نہیں دیکھی تھی۔ یہ سرنگ ہے یا موت کا کنواں؟ بہت دیر بعد ان کے کانوں سے فاروق کی آواز ٹکرائی اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے سرنگ کے اندر زندگی کی لہر دوڑ رہی ہو۔ خدا کا شکر ہے تم ایسے میں بھی بولنے کی سخت رکھتے ہو، پروفیسر داؤد نے کہا۔ بولنے کی ہی نہیں، اگر آپ کہیں تو میں ہنس کر بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ کہکے کی آواز سرنگ میں گونج اٹھی۔ انہوں نے چونک کر فاروق کو دیکھا جیسے سوچ رہے ہوں کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، ذرا ماحول کی خوفناک کی کو دور کر رہا ہوں۔ اس نے
نے کہا بہت خوب، تم واقعی زندہ دل ہو۔ خان رحمان بولے ہمیں تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا ہے، خدا نہ کرے کہ آپ کو سانپ سونگے ہمارے دشمنوں کو۔ محمود نے عورت کے سے انداز میں کہا لیکن اس سرنگ میں سانپ کہاں سے آ گیا؟ انسپکٹر جمشید بول اٹھے ہاں وہ تو جنگل میں آیا تھا اور وہیں پر ایک بچھو سے مارا گیا تھا، عجیب بزدل تھا۔ فرزانہ بولی اب تو یوں لگتا ہے جیسے ہم لوگ گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے۔ اکرام سے رہا نہ گیا، فکر نہ کرو آگے جا کر سب کی زبانیں کنگ ہو جائیں گی۔ پیچھے سے شواب خان کی آواز آئی لیجئے دوسری پارٹی کی زبان بھی کھل گئی۔ فاروق نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا زبان ہی کھلی ہے، کوئی دکان تو نہیں کھلی؟ فاروق نے سوچے سمجھے بغیر کہا بے تکی نہ ہانکو۔ محمود نے جھلا کر کہا اب اس شیطان کی آنکھ جتنی لمبی سرنگ میں تک کی باتیں کہاں سے لاؤں؟ فاروق مسکرایا چپ رہو بھائی، کان نہ کھاؤ تو اور کیا یہاں کھاؤں؟ اور کچھ بھی مل سکتا ہے؟ فاروق نے اس طرح کہا جیسے کسی ہوٹل کے بیرے میں سے پوچھ رہا ہو۔ تمہارا سر؟ محمود نے غصے میں آ کر کہا میرا سر؟ مگر اپنا سر کس طرح کھا سکتا ہوں؟ ہاں اگر کہو تو تمہارا اور فرزانہ کا کھانا شروع کر دوں۔ فاروق نے بھی ذرا تیز لہجے میں کہا وہ تو تم نہ جانے کب سے کھا رہے ہو۔ فاروق نے غرا کر کہا کیا بات ہے، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ فاروق نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تینوں اسی وقت سب سے آگے تھے، ننھے لبوں کی وجہ سے پوری سرنگ روشن تھی، اسی لیے فاروق فرزانہ کی آنکھوں میں صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک حصہ اشارہ کر رہا تھا ہاں اگر اب تمہاری زبان سے ایک الفاظ بھی نکلا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ فرزانہ نے بلند آواز میں کہا میری زبان اتنی ڈھیل فٹ نہیں ہے کہ اقدامات تلے لے لے کہ تم کھینچ لو گی، اگر ایسا ہی شوق ہے تو اپنی کھینچ لو، تم یوں نہیں مانو گے۔ فرزانہ ایک پر جھپٹی، محمود بھی آرے آرے کرتا ان کے درمیان میں آ گیا اور تینوں گڑمڑ ہو کر نیچے گر پڑے۔ انسپکٹر جمشید اور دوسرے ارے ارے ہی کہتے رہ گئے۔ جتنی دیر میں وہ آگے بڑھ کر انہیں چھڑپڑاتے وہ اپنا کام دکھا چکے تھے۔ نیچے گرتے ہوئے انہوں نے اپنی اپنی جیب سے پینسل، ٹریش، ٹافی اور چاکلیٹ نکال لیے تھے اور پھر ان کے کاغذ اتار کر انسپکٹر جمشید ان کے ساتھیوں کے سروں کے اوپر سے سردار اور اس کے ساتھیوں پر اچھال دیے تھے۔ اگر وہ یہ کام لڑنے کے بہانے نیچے گرے بغیر کرتے تو شاید انہیں دیکھ لیا جاتا۔ پھر اچانک سرنگ میں 3 دھماکے ہوئے اور دشمنوں کے ہاتھوں سے پستول نکل گیا۔ نہ صرف پستول بلکہ ان کے ہاتھوں کے طوطے بھی اڑ گئے کیونکہ یہ دھماکے ان کے لیے حیرت انگیز تھے۔ سرنگ بھی تھر تھرا کر رہ گیا اور جب انہیں ہوش آیا تو انسپکٹر جمشید، اکرام اور خان رحمان کے ہاتھوں سے گرنے والے پستولوں پر چھلانگیں لگا چکے تھے۔ دوسرے ہی لمحے سیدھے ہوتے ہوئے انسپکٹر جمشید نے کہا ہاتھ اوپر اٹھا دو دوستوں، اب تم سب لوگ سرنگ میں موجود ہو، میں جانتا ہوں تمہارا کوئی ساتھی سرنگ کے ادھر ادھر نہیں ہے، البتہ سرنگ کے باہر غار میں ہمارے 10 ساتھی ضرور باندھے پڑے ہیں۔ خیر انہیں بعد میں کھولتے ہیں، پہلے تمہیں تو باندھ لیں۔ محمود، فاروق اور فرزانہ اس مرتبہ بے کام اس قدر تیزی سے کرو کہ یہ بھی حیران رہ جائیں۔ ریشم کی ڈوریاں تمہاری جیبوں میں موجود ہوں گی؟ جی ہاں کیوں نہیں، محمود نے جلدی سے کہا۔ چلو دوستوں ایک قطار میں کھڑے ہو جاؤ، منہ دیوار کی طرف کر لو اور ہاتھ کمر کی طرف تاکہ ہاتھ بندھوانے میں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ فاروق نے کہا اب انہیں حکم کی تعمیل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ صرف 15 منٹ بعد انہیں باندھا جا چکا تھا لیکن ٹانگیں نہیں باندھی تھیں تاکہ وہ اپنے پیروں پر چلتے اس جگہ تک پہنچ سکیں جس جگہ وہ انہیں جانے کا کہہ رہا تھا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ ایک بار پھر آگے چل پڑا لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ سب سے آگے خان رحمان پستول لیے چل رہے تھے، ان کے پیچھے اکرام تھا، اس کے ساتھ میں بھی پستول تھا، اس کے پیچھے سارے مجرم تھے۔ مجرموں کے پیچھے انسپکٹر جمشید، محمود، فاروق اور فرزانہ تھے، ان کے ہاتھوں میں بھی اپنے اپنے ہتھیار تھے۔ دوسری طرف سرنگ کے ختم ہونے کے بعد ابھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ ساری عمر اس سرنگ میں چلتے رہیں گے لیکن یہ ختم نہیں ہوگی۔ ابا جان ہم کب تک اس سرنگ میں چلتے رہیں گے؟ بس تھوڑی دیر اور، یہ اب اور لمبی نہیں ہوں گی۔ آخر اس کے آخر میں کیا ہے جسے ہم سب دیکھنے جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے مجھے ہمیں دکھانے کے لیے جا رہے تھے؟
بہت خوفناک چیز، ایک ٹھہرا دینے والی چیز۔ انسپکٹر جمشید کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ کیا آپ اندازہ لگا چکے ہیں؟ فرزانہ کے لہجے میں حیرت تھی، دوسرے بھی کچھ کم حیران نہیں تھے۔ ہاں، اس سرنگ کو دیکھ کر میں جان گیا ہوں کہ یہ سب کیا چکر ہے۔ تو پھر آپ یہ جان گئے ہوں گے کہ مجرم دراصل کون ہے؟ ہاں، میں یہ بھی جان گیا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سردار صاحب نے جیلوں سے مجرموں کو کس طرح آزاد کروایا۔ او تو پھر ہمیں بھی بتائیے، محمود نے بےتاب ہو کر کہا۔ ابھی نہیں، اس جگہ چل کر بتاؤں گا جہاں دشمن ہمیں لے جانا چاہتا تھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ خدا کی مہربانی سے الٹا ہم اسے لے جا رہے ہیں۔ اچانک وہ چلتے چلتے رک گئے، سرنگ ختم ہو گئی تھی اور اب ان کے سامنے ایک عجیب و غریب چیز تھی۔ خونی سازش۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ حیرت بھری نظروں سے اس چیز کو دیکھتے رہے۔ وہ ایک مشین تھی، ایسی کہ انہوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ آخر پروفیسر داؤد کے منہ سے خوف زدہ انداز میں نکلا، اوف میرے خدا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ پروفیسر کے الفاظ سن کر حیران رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس مشین کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے انسپکٹر جمشید کی طرف دیکھا، لیکن وہ حیران نہیں تھے، وہ تو مسکرا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے آپ بھی مشین کے بارے میں جانتے ہیں؟ فرزانہ نے پوچھا۔ ہاں، وہ بولے۔ مشین سرنگ کی گولائی میں مطابق تھی اور اس سے آگے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جانتے ہو جب یہ مشین چلے گی تو کیا ہوگا؟ پروفیسر داؤد بولے۔ جی نہیں، ہمارے پلے تو کچھ نہیں پڑا، محمود بولا۔ تو سنو، جب اس مشین کو چلایا جائے گا تو یہ آگے بڑھے گی، لیکن آگے تو پتھر ہیں۔ ہاں، اس کا گول پہیہ تیزی سے گھومے گا اور پتھر گھنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح سرنگ آگے بڑھتی جائے گی، لیکن پتھر کا وہ صفوف تو یہاں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ فرزانہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہی تو اس کا کمال ہے، جو پتھر گھسے گا یہ اس کے ساتھ گیس میں مبتلا کر دے گا اور گیس باہر نکل جائے گی۔ اس طرح سرنگ خود بخود صاف ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن گیس میں ان لوگوں کا دم کیوں نہیں گھٹتا؟ فاروق نے سوال کیا۔ وہ اس لیے پتھر کی گیس بہت وزنی ہوتی ہے، قدموں سے اوپر نہیں اٹھنے پائے گی، اور یوں بھی یہ لوگ مشین کو چلا کر خود باہر نکل آتے ہوں گے۔ بس یہ غار کے منہ کے آس پاس کہیں رہتے ہوں گے تاکہ کوئی اس طرف آ جائے تو اسے ٹھکانے لگا دیں۔ اسی لیے تو وہ فوجی مارا گیا تھا۔ پروفیسر داؤد بولے۔ اوہ، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ لیکن آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ کیا تم لوگ ابھی تک نہیں سمجھے؟ انسپکٹر جمشید نے تیزی سے کہا۔ کچھ سمجھ تو رہے ہیں، محمود نے کہا۔ خیر، میں باہر نکل کر ساری باتیں بتاؤں گا۔ پہلے تو ہمیں کیپٹن ناصر اور ان کے ساتھیوں کو یہاں بلائیں گے، ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیں گے اور پھر اطمینان سے باتیں کریں گے۔ لیکن ابا جان، ہمیں اس مشین کو چلا کر تو دیکھیں گے نا؟ فاروق نے کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ حیران رہ گئے، کیونکہ فاروق نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس میں انہیں غصہ آتا۔ آؤ چلیں، انہوں نے کہا۔ وہ واپس چل پڑے اور آدھ گھنٹے تک چلنے کے بعد باہر پہنچے۔ بند ہوا میں ان کے دم گھٹ رہے تھے۔ تازہ ہوا میں پہنچے تو ان کی جان میں جان آئی اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ پھر سب سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کھولا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب ہم اتنی دور سے کیپٹن ناصر کو کس طرح بلائیں گے؟ خان رحمان نے کہا۔ یہ مشکل کام نہیں۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ تو پھر بھیجو کسی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود ہی آ جائیں گے۔ وہ کیسے؟ کیا یہاں وائرلیس لگے ہوئے ہیں؟ نہیں، میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک رائفل اٹھا لی اور اس سے ہوائی فائر کرتے لگے۔ سب گھبرا اٹھے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ پروفیسر داؤد بوکھلا اٹھے۔ کیپٹن ناصر کو بلا رہا ہوں۔ فائروں کی آواز سن کر وہ ادھر دوڑے آئیں گے۔ وہ سمجھے گا ہم دشمنوں سے بھڑ گئے۔ دیری گرڈ اسے کہتے ہیں، عقل بڑی کہ بھینس؟ خان رحمان ہنسے۔ لگتی تو بھینس ہی بڑی ہے، فاروق ہنسا۔ صرف 50 منٹ بعد انہیں کیپٹن ناصر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہاں جو کوئی بھی ہے گھیرے میں لیا جا چکا ہے۔ تم سب لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہاتھ اوپر اٹھائے سامنے آ جاؤ، ورنہ ہم فائر کھول دیں گے۔ کیپٹن ناصر، یہ ہم ہیں، انسپکٹر جمشید اور ان کے ساتھی، خان رحمان نے چلا کر کہا، اور ہم نے فائر صرف آپ کو بلانے کے لیے کیے تھے۔ آواز کی سمت چلے آئے۔ انسپکٹر جمشید نے بلند آواز میں کہا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، بہت، ہاتھ دشمن کو گرفتار کر لیا جا چکا ہے۔ اوہ، انہوں نے کیپٹن کی آواز
بات سنی اور پھر خاموشی چھا گئی. کیا آپ آ رہے ہیں کیپٹن؟ کیپٹن کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا. بس اب وہ جواب نہیں دے گا. خان رحمان بولے. کیوں؟ فرزانہ کے منہ سے نکلا. اس نے سوچا کہیں ہم الٹا دشمنوں کے قبضے میں نہ ہو اور دشمن چال نہ چل رہا ہو. اب وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ پوزیشن لے کر آگے بڑھے گا. ہاں اسے یہی کرنا چاہیے. انسپکٹر جمشید بولے. آخر 15 منٹ بعد انہیں کیپٹن کی آواز سنائی دی. ہم نے آپ لوگوں کو دیکھ لیا ہے. آپ سب ہمارے نشانوں کی زد پر ہو. اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ کیونکہ اتنی دور سے ہم کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے انسپکٹر جمشید نے کہا اور ہاتھ اوپر اٹھا لیے. تھوڑی دیر بعد کیپٹن ان کے سامنے کھڑا ان سب کو گھور رہا تھا. اوہ خدا، یہ اتنے لوگ پہاڑوں میں کہاں سے آ گئے؟ میں نے تو صرف آپ لوگوں کو اندر آنے دیا تھا. یہ لوگ ہم سے پہلے ہی یہاں موجود تھے اور یہ 10 آدمی تو ہمارے ہی ہیں. انہیں اغوا کر کے لایا گیا ہے یہاں. لیکن کس راستے سے؟ پہاڑوں کو تو گھیرے میں لیا جا چکا ہے. کیپٹن نے کہا. جنگل میں سے کوئی زمین دوز راستہ ان لوگوں نے بنا رکھا ہے. ایسے راستے بتانا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یہ تو پہاڑوں میں سرنگیں بنا لیتے ہیں. پہاڑوں میں سرنگیں؟ یا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی. ابھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے گا. تمام ملٹری آفیسرز کو وائرلیس کیجئے اور دارالحکومت کے آفیسرز کو بھی فوری طور پر یہاں بلائیے. انسپکٹر جمشید بولے. آخر معاملہ کیا ہے؟ کیپٹن نے پوچھا. بہت بڑا معاملہ ہے، بس آپ جلدی کیجئے. آخر 2 گھنٹے کی کوشش کے بعد 20 آفیسرز وہاں موجود تھے. ان میں انسپکٹر جمشید کے آئی جی اور ڈی جی بھی موجود تھے. ان سب کو جب سرنگ دکھائی گئی تو وہ چونکے رہ گئے. ان کی آنکھیں باہر کو ابل گئیں. مشین دیکھ کر تو ان میں سے کئی بے ہوش ہو گئے تھے اور پھر وہاں ملٹری کا زبردست پہرا چھوڑ کر وہ مڑ آئے. دوسرے دن میونسپل ہال میں سب لوگ جمع ہوئے. اس کے بعد انسپکٹر جمشید اٹھے اور کہنا شروع کیا. خان گڑھ کی پہاڑیاں ہمارے لیے قدرتی سرحد کا کام کر دیتی ہیں. ان کے دوسری طرف دشمن ملک ہے جو ہمارا بدترین دشمن ہے اور ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے. کچھ سال پہلے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا. اپنا ایک بہت ہی چالاک آدمی ہمارے ملک میں داخل کر دیا. اس نے ایک معمولی سی فوٹوگرافی کی دکان کھولی. پھر دیکھتے ہی دیکھتے معمولی دکان بڑی ہو گئی اور پھر اس نے دکان چھوڑ کر ایک ہوٹل کھول لیا. بات دراصل یہ تھی کہ وہ بہترین فوٹوگرافر تھا. بڑے بڑے آفیسرز کی تصویریں بھی کھینچتا تھا، شراب پیتے ہوئے یا کوئی برا کام کرتے ہوئے. اسی سے خاموشی اتر لیتا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی. پھر وہ ان تصویروں کو بظاہرہ ڈاک ان لوگوں تک بھیج دیتا تھا اور ان سے بڑی بڑی رقمیں وصول کرتا تھا. اگر وہ رقم نہ دیتے تو ان کی تصویریں ان کے افسروں تک پہنچا دیتا تھا. اس طرح وہ لوگ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتے. اس طرح سے وہ دیکھتے دیکھتے مالدار ہو گیا. اب اس نے جیلروں کی تصویریں حاصل کرنا شروع کی اور ان تصویروں کا دباؤ ڈال کر بہت سے قیدی چھڑوا لیے. قیدیوں کی تفصیل وہ ہر روز اخبار سے دیکھ لیتا تھا. قیدیوں کا ایک گروہ اس کے اشاروں پر ناچنے لگا کیونکہ ایک تو اس نے انہیں رہائی دلوائی تھی، دوسرے اس نے انہیں لالچ دیا تھا کہ وہ ایک دن اسے ملک کے بہت بڑے آدمی بن جائیں گے. چنانچہ وہ ان لوگوں کے ذریعے دولت حاصل کرتا رہا، اپنا گروہ بڑا بناتا رہا. جب یہ لوگ بہت مضبوط ہو گئے اور خان گڑھ سے لے کر دارالحکومت تک پہنچ گئے تو اس نے اپنے ملک کو حالات سے باخبر کیا. اب انہوں نے اسے اصل منصوبے پر عمل کرنے کا حکم دیا. سرنگ بنانے والی یہ مشین ہمارا دشمن ملک ایجاد کر چکا ہے اور اس کے بارے میں ایک بار ایک رسالے میں مضمون بھی چھپایا تھا. تو جناب مشین چھوٹے چھوٹے پرزوں کی صورت میں یہاں بھیج دی گئی. الگ الگ یہ چند لوہے کے ٹکڑے معلوم ہوتے ہوں گے. خیر مشین کو ان پہاڑوں میں لا کر غار میں جوڑا گیا اور پھر اسی غار میں سرنگ شروع کر دی گئی. پروگرام یہ تھا کہ سرنگ دشمن ملک تک جا پہنچے اور پھر وہ جو ہم پر حملہ کرنے کے لیے ترستا ہے اس سرنگ کے ذریعے راتوں رات ان پہاڑوں پر چھا جائے. دشمن ملک ہم سے کئی گنا طاقتور ہے، اس کی فوج بھی ہم سے بہت زیادہ ہے. اب اگر یہ اپنی پوری طاقت ان پہاڑوں پر لے آتا تو ہم کہیں کے نہ رہتے. خان گڑھ پر تو فوراً ہی ان کا قبضہ ہو جاتا اور پھر یہ اور آگے بڑھتے ہوئے دارالحکومت تک پہنچ جاتے. ہم بے خبری میں بہت بڑی شکست کھاتے اور جب بڑی طاقت داخل ہو جاتی تو دشمن ملک کہتا ہم فتح یاب ہوئے. یہ علاقہ
حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو شخص بھی اس فتح کے آتا اسے ختم کرنے کا حکم تھا۔ یہ تھا پورا پروگرام۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ حاضرین سکتے کے عالم میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اب میں اس آدمی کی صورت بھی دکھا دوں جو اس پورے منصوبے کو کنٹرول کرتا رہا۔ یہ کہہ کر وہ نقاب پوش کی طرف بڑھے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے ارد گرد 2 فوجی رائفلیں لیے چوکس کھڑے تھے کہ کہیں وہ زہریلی سوئی وغیرہ کے ذریعے خودکشی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تلاشی کے دوران اگرچہ اسے تمام سوئیاں برآمد کر لی گئی تھی، لیکن اس بات کا امکان بھی تھا کہ اس نے ایک آدھ سوئی کسی جگہ چپکائی ہو۔ انسپکٹر جمشید نے آگے بڑھ کر اس کا نقاب نوچ لیا۔ محمود فاروق اور فرزانہ اس شخص کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ ہوٹل رم جن کا مالک تنویر شاہد تھا، جسے وہ ہوٹل میں چھوڑ کر خان گڑھ آئے تھے۔ اس کے ہوٹل میں استاد زمان اور شاباب خان سے انسپکٹر جمشید کی جھڑپ ہوئی تھی اور دونوں غائب ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک سب انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حیرت انگیز مجرم دیکھا ہے۔ وہ ہوٹل میں جب اس کے ملنے گئے تھے تو وہ انہیں اتنا سیدھا سادہ نظر آیا تھا، لیکن اب وہ سب کے سامنے ایک بہت بڑے مجرم سے روپ میں موجود تھا۔ یہ اجلاس ختم ہوا تو فوٹوگرافر نے انہیں گھیر لیا۔ محمود فاروق اور فرزانہ کے گرد بہت ہجوم تھا۔ انسپکٹر جمشید بھی بڑی بری طرح گھر گئے تھے۔ آخر کوئی 1 گھنٹے کے بعد کہیں جا کر ان سے نجات ملی اور وہ واپسی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب خان رحمان اور پروفیسر داؤد نے کہا کہ کم از کم 1 آدھ دن تو خان گڑھ میں سیر کے لیے ٹھہرنا چاہیے تو انسپکٹر جمشید مان گئے اور وہ خوش ہو گئے۔ دوسرے دن کے اخبارات نے خان گڑھ میں دشمن ملک کی سازش کے عنوان سے پہلے صفحے پر خبریں شائع کی تھیں۔ ان سب کی تصویریں شائع ہوئیں اور پورے ملک میں اس سنسنی خیز واقعے کو حیرت اور دلچسپی کے ساتھ خوفزدہ انداز میں پڑھایا گیا۔ پورے ملک میں ایک تہلکہ سا مچ گیا اور اس کے ساتھ ان کی تعریف کے تو پل بند دیے گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے انسپکٹر جمشید اور بچوں کے نام مبارکباد کے پیغام بھیجے اور اس طرح یہ کہانی ختم ہوئی، لیکن اپنے پیچھے بہت سی یادیں چھوڑ گئی۔ بعد میں سرنگ کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بند کرنے کے لیے سیمنٹ اور کنکر کے علاوہ پھنکلا ہوا سیاہ بھی استعمال کیا گیا تھا اور پہاڑوں کو متعلقہ طور پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔ رمجم ہوٹل پر حکومت نے قبضہ کر لیا اور اس میں کام کرنے والے جیل سے بھاگتے ہوئے تمام قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان لوگوں کو بھی یہ بات نہیں معلوم تھی کہ انہیں جیلوں سے کس لیے رہا کرایا جا رہا ہے۔ انہیں معلوم ہوا تو ان کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ سب تو ہوا، لیکن انسپکٹر جمشید کے ذمہ ایک کام باقی تھا اور وہ تھا اس ہٹ والے کی بہن کو اس کے بھائی کی شہادت کی خبر دینا۔ انہیں یہ مشکل کام کرنا ہی پڑا۔ خان گڑھ میں دوسرے دن جب وہ تلاش کرتے ہوئے اس کی بہن کے گھر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ دروازہ ہٹ والے کی بہن کے شوہر نے کھولا۔ ان لوگوں نے اپنا تعارف کروایا، حالیہ واقعے کے بارے میں بتانے کے بعد ہٹ والے کی موت کی خبر سنائی تو اس کی بہن کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ پھر اس کے منہ سے نکلا، میرا بھائی کتنا خوش نصیب تھا، وہ وطن کی عزت بچانے والوں پر کٹ مرا۔